ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول اسے پانے کی چاہ، جس کی رائٹر ہے انا الیاس۔ اس کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے۔ پہلی ایپیسوڈ تو بہت زیادہ زبردست تھی اور آئی نو آپ لوگوں کو بے چینی سے انتظار ہوگا سیکنڈ ایپیسوڈ کا، تو اسی لیے بغیر کسی دیر کے اب اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 3 ماہ بعد۔ ہیلو، کیسی ہو فرح؟ عبیشہ کی آواز فون سے ابھری۔ میں ٹھیک ہوں باجی، آپ کیسی ہیں؟ فرح آہستہ سے گویا ہوئی، مبادا گھر میں کوئی سن نہ لے۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے تمہیں جو کام کہا تھا وہ کس حد تک ہوا؟ اس کے سوال پر دوسری جانب کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باجی اپیا تو کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں، میں اس موضوع پر اس سے بات کرتی ہوں تو وہ ہسٹیرک ہو جاتی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں، وہ بے بسی سے بولی۔ اچھا تم ایک کام کرو، تم کسی بھی طرح اس سے لے کر اب باہر آؤ، میں تمہیں ایک پارک کا بتاتی ہوں، تم اسے لے کر کل شام سیدھا وہاں آ جاؤ، میں بھی وہاں موجود ہوں گی، پھر میں خود ہی اس سے سب سچ اگلوا لوں گی۔ میں تمہارے گھر آ کر بات نہیں کر سکتی، ورنہ وہیں آ جاتی، تمہاری امی تو مجھے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دیں گی، اور تمہارے گھر میں چھپ کر زنیرہ سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے زنیرہ کو باہر بلانے کا مقصد بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے جگہ کو بتا دیں، میں اسے لے آؤں گی۔ اس کے حامی بھرتے ہی عبیشہ نے فوراً پارک کی لوکیشن بتائی اور فوراً بند کر دیا فون۔ اگلی شام فرح عبیشہ کی بتائی ہوئی جگہ پر زنیرہ کو لے آئی، جہاں عبیشہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ یہ پارک عام پارک نہیں تھا، صرف جاگنگ اور واک کے لیے لوگ اسے استعمال کرتے تھے، لہٰذا رش کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسی لیے عبیشہ نے یہ جگہ پسند کی تھی تاکہ آرام اور تسلی سے وہ زنیرہ کو سچائی کا سامنا کرنے اور اسے بتانے کے لیے کنونس کر سکے۔ زنیرہ وہی لڑکی تھی جسے کچھ ماہ پہلے رستم نے یونیورسٹی سے واپسی پہ اٹھوا لیا تھا اور پھر اپنے فلیٹ میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ زنیرہ اس کے ساتھ پوائنٹ میں بھی آ جاتی تھی، لہٰذا ان کی آپس میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ کچھ دن کی مسلسل غیر حاضری پر عبیشہ اس کے گھر گئی تاکہ پتہ کرے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ فون کرنے پر اس کی بہن نے بس اتنا بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن کتنی خراب تھی اس دن عبیشہ یہی پتہ کرنے گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آنٹی؟ زنیرہ بہت دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، پتہ چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، سوچا آ کر حال چال پوچھ لوں۔ دروازہ کھولتے زنیرہ کی ماں سے آمنا سامنا ہونے پر عبیشہ نے خوش دلی سے کہا، مگر وہ عبیشہ کو بری طرح گھور رہی تھی۔ مر گئی ہے وہ ہمارے لیے۔ یکدم ان کے پھٹ پڑنے پر عبیشہ بھونکچا رہ گئی۔ اسی اثنا میں اس کی بہن فرح دروازے کی جانب آئی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ ماں کو ٹوکا۔ وہ مڑ کر فرح کو بھی غصے سے دیکھتی ہوئی پاؤں پٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سوری، وہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آئیے پلیز۔ کچن کی کھڑکی سے وہ عبیشہ کو نہ صرف دیکھ چکی تھی بلکہ اس کا تعارف بھی سن چکی تھی۔ 3 مرلے کا بنا چھوٹا سا گھر تھا۔ فرح اسے لیے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر لے آئی۔ سامنے ہی 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ فرح ایک کمرے کی جانب بڑھی، عبیشہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ زنیرہ، تمہاری یونیورسٹی سے کوئی ملنے آیا ہے۔ بیڈ پر گٹھری بنا ہوا ایک وجود منہ دوسری جانب کیے لیٹا تھا۔ فرح کی بات پر وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ عبیشہ تو اسے دیکھ کر پہچان نہ سکی، وہ تو کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہو رہی تھی۔ اچھی خوش شکل لڑکی تھی، مگر یہ کیا ہوا؟ وہ سر نظروں سے عبیشہ کو دیکھ رہی تھی، عجیب سی وحشت اور اجنبی پن تھا اس کی نظروں میں۔ ہیلو زنیرہ، وہ ہچکچا کر آگے بڑھی۔ دور رہو مجھ سے، خبردار میرے قریب مت آنا۔ اس کے چہرے سے ٹپکتا خوف عبیشہ کو سن کر گیا۔ کیا ہوا اسے؟ یہ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے اور اس قدر بری حالت میں کیوں ہے؟ آخر عبیشہ سے رہا نہ گیا تو فرح سے پوچھا، جو نظریں چرا گئی۔ آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں، پچھلے دنوں یونیورسٹی سے واپسی پر زنیرہ کو کوئی رستم نامی لڑکا اغوا کر کے لے گیا تھا، اور پھر بیڈ پر عبیشہ کے سامنے بیٹھ کر فرح نے سچ بتانا شروع کیا، مگر اس قدر کڑوا سچ وہ بتا نہ پائی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ عبیشہ تو حیرت کی تصویر بنی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زنیرہ کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ رستم بہت دنوں سے اپیا کو تنگ کر رہا تھا، نہ جانے کہاں سے اس نے اپیا کا نمبر لے لیا اور مسلسل اسے دوستی کی پیشکش کر رہا تھا، مگر اپیا نہیں مانی۔ کوئی بھی شریف لڑکی یہ سب نہیں کرتی۔ اس موقع سے 1 دن پہلے یونیورسٹی میں ہی اس نے اپیا کو کافی پریشان کیا، اور جب اپیا نے اسے منہ توڑ جواب دیا کہ وہ اس جیسے گھٹیا انسان سے دوستی نہیں کرنا چاہتی، تو اگلے دن اس نے اپیا کو اٹھوا لیا۔
اس کے فلیٹ پر پہنچنے کے کچھ دیر بعد اپیا نے موبائل پر مجھے کال کیا اور روتے ہوئے سب کہہ سنایا۔ امی ابو کو بتانے پر پہلے تو انہیں یقین نہ آیا۔ ابو نے مجھے ڈانٹا کہ جب سب پتہ تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا۔ ابو اسی وقت قریبی تھانے گئے، مگر وہاں تو الٹا حساب۔ رستم کی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہونے کی سبب بجائے ابو کی فریاد سننے کے، پولیس والوں نے الٹا ابو کو بے عزت کر کے پولیس اسٹیشن سے نکال دیا۔ کہنے لگا تمہاری اپنی ہی بیٹی گھر سے بھاگی ہوگی، اور بھی نہ جانے کیا کیا الزام۔ ہم غریب کیا کر سکتے ہیں سوائے ان زمین کے خداؤں کے آگے اپنی عزت لوٹانے کے۔ اور وہی ہوا۔ شام میں زنیرہ کو وہ اپنی حوث پوری کرنے کے بعد چھوڑ گیا۔ فرح زاروں کا تار رو رہی تھی اور کم حال ابیشہ کا بھی نہیں تھا۔ اس قدر انسانیت کی تذلیل پر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے انصاف دلا کر رہوں گی، مگر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، اسے حوصلہ دلاتے ہوئے عزم سے بولی۔ رہنے دے باجی، ایسے لوگوں کو اس دنیا میں کہاں سزائیں ملتی ہیں؟ فرح آنسو صاف کرتے ہوئے مایوسی سے بولی۔ اللہ کی پکڑ سے بڑے بڑے فرعونوں نے بچ سکے، یہ لوگ کیا چیز ہیں؟ بس تم نے میرا ساتھ دینا جب بھی میں تمہیں کہوں۔ فرح سے وعدہ لے کر وہ اٹھی۔ وہ کچھ دن مسلسل وہاں گئی تاکہ زنیرہ خود اس سے سب شیئر کرے اور وہ اس کی ریکارڈنگ لے کر اپنے باس کو دے تاکہ وہ کچھ پیش رفت کر سکے، مگر زنیرہ نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ فرح سے وہ مسلسل رابطے میں تھی، اور پھر غازان والے واقعے کے بعد سے تو ابیشہ کے لیے زنیرہ کو کنونس کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ ابیشہ کو ایک بینچ پر بیٹھے دیکھ کر زنیرہ نے غصے سے بہن کو دیکھا۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ وہ زنیرہ نہیں تھی جو اس دن ابیشہ نے اس کے گھر دیکھی تھی۔ زنیرہ پلیز، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ابیشہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل بٹھایا۔ ابیشہ تم کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ ایسے درندوں کو انصاف نہیں ملتا، وہ بے چارگی سے اسے دیکھ کر بولی۔ ملے گا، ضرور ملے گا، تم بس مجھے سب بتاتی جاؤ۔ تم جانتی ہو رستم کے خلاف ایک اور کیس جلدی کھلنے والا ہے، اس کی بربادی کے دن قریب آنے والے ہیں۔ اور پھر ابیشہ نے اسے غازان والا واقعہ کہہ سنایا۔ اف میرے خدا، کتنا گھٹیا انسان ہے یہ رستم۔ غازان بھائی کو کون نہیں جانتا، اتنے اچھے انسان ہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اور غازان جیسے بے گناہوں کو انصاف ملے؟ پلیز زنیرہ، مجھے تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ تم اگر اس کے خلاف گواہی دو گی تو مجھے اپنے سر کو اور اس واقعے پر ایکشن لینے کے لیے اور بھی آسانی ہوگی۔ بہت سے بڑے بڑے وکیلوں کو میں اب جانتی ہوں، اور پھر آج کل جو میڈیا کی نظر میں آ جائے تو پھر لوگ اسے کسی صورت نہیں چھوڑتے۔ میں یہ سب میڈیا پر بہت جلد آؤں گی۔ اس لڑکی کو بھی پہلے ڈھونڈنا ہے تاکہ تم دونوں کی گواہیاں اس رستم جیسے گھٹیا شخص کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ وہ ایک لفظ چبا کر بولی۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ زنیرہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، اور پھر اسی طرح قطرہ قطرہ مل کر جب سمندر بنتا ہے تو اس کی موجوں سے بچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ابیشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ 6 ماہ بعد چھوٹی ہونے میں 15 منٹ رہ گئے تھے۔ 6 ماہ بعد چھٹی ہونے میں 15 منٹ رہ گئے تھے، اور آج کا آرٹیکل اسے ہر حال میں مکمل کرنا تھا۔ کل صبح اخبار میں یہ لازمی چھپنا تھا۔ تقریباً سارا مکمل تھا، بس وہ ایک نظر پورا پڑھ کر غلطیاں ٹھیک کر رہی تھی جب آفس بوائے دروازہ بجا کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم میڈم، آپ سے رومان صاحب ملنے آئے ہیں۔ فوراً اندر بلاؤ انہیں۔ رومان کافی مرتبہ اس کے آفس آ چکا تھا، اور غازان کی وجہ سے ابیشہ کے باس اسے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں؟ دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوتے۔ پچھلی بہت سی ہونے والی ملاقاتوں کی نسبت آج ابیشہ کو بہت فریش سا لگا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آئیے جناب، خوشگوار انداز میں اسے جواب دیتے اپنے سامنے موجود کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ کہتا وہ بیٹھ گیا۔ ابیشہ نے جلدی جلدی سب پیپر سمیٹے۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس نے مصروف انداز میں ہی پوچھا۔ بس ٹھیک، رومان کے جواب پر لمحہ بھر کے اس کے ہاتھ رکے۔ رومان، آپ نے کبھی آنٹی کو خود سے نہیں سمجھایا کہ غازان ایسے نہیں؟ رومان اس کی بات پر لحظہ بھر کو اس کی جانب دیکھ کر نظریں جھکا گیا۔ بہت مرتبہ کوشش کیا میں نے بھی، اور منانے بھی، مگر انہیں تو جیسے ایک چپ سی لگ گئی ہے۔ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آج پھر کوشش کروں گا۔ گھنٹوں غازان کے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے ہم سب ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر آ گئے۔ ڈیڈی ہیں تو انہیں دن رات کا کوئی ہوش نہیں، لیٹ راتوں کو آنا اور صبح ہوتے ہی نکل جانا۔ ان کی صحت اتنی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور وہ بھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ایسے لگتا ہے وحشتوں نے ہمارے گھر کا ہی رستہ دیکھ لیا ہے۔ رومان کی ہر بات پر جیسے ابیشہ کا دل دکھ سے بھرتا جا رہا تھا۔ کسی ایک شخص کی زندگی میں ہونے سے ہر چیز کتنی مکمل لگتی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے اس نے ہر شے کو کیسے جوڑ رکھا تھا۔
آپ سے کچھ خاص بات ڈسکس کرنی تھی، اگر فری ہو گئی ہیں تو کہیں اور چلیں؟ رومان کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے آفس سے باہر آ چکے تھے۔ ابیشا رومان کے ساتھ ہی اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد رومان کی گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے آگے رکی۔ گاڑی سے اتر کر وہ دونوں اندر کی جانب بڑھی۔ ایک ٹیبل کے سامنے رک کر رومان نے پہلے ابیشا کے لیے کرسی گھسیٹ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں جی، اب بتائیے، ابیشا نے استفسار کیا۔ رومان نے پیکٹ میں موجود ایک سی بی اس کی جانب بڑھائی۔ ابیشا کی استفہامیہ نظریں اس کی جانب تھی اٹھی۔ اس میں فیئر ویل کی وہ تمام تصاویر اور ویڈیوز ہیں جو پچھلے کچھ مہینوں سے میں بہت سارے اسٹوڈنٹ سے لے رہا تھا۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے دو بندوں سے میں نے یہ ویڈیوز اور تصاویر لی ہیں۔ اللہ کرے اس لڑکی کو ٹریس کرنے کا جو طریقہ آپ نے سوچا، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ رومان کی بات پر اس نے بے اختیار آمین کہا۔ میں بھی 2 دن پہلے ہی میڈیا کے ایک بندے سے اس دن بننے والی ویڈیو لے چکی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ دوپٹہ اور بریسلیٹ بھی یونیورسٹی کی انتظامیہ سے لے لیا ہے۔ میں چاہتی ہوں ہم یہ ویڈیوز اکٹھے بیٹھ کر کہیں دیکھیں اور مل کر ہی اسے ان ویڈیوز میں ڈھونڈیں۔ اگر اس کی بات پر لہذا بلکہ رومان نے کچھ سوچا۔ علی کی طرف چلتے ہیں، اس کا ایک فلیٹ ہے، وہ اکثر اس فلیٹ پر غازان کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ علی سے ابھی بات کر لیں۔ اس نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اوکے کہتے ساتھ ہی رومان نے علی کو فون کر کے فلیٹ پر آنے کا کہا۔ چلیں، دونوں تیزی سے وہاں سے نکلے۔ کچھ دیر بعد وہ علی کے فلیٹ پر موجود تھے۔ رومان کچھ دن پہلے ہی علی کو اپنا اور ابیشا کا پلان بتا چکا تھا۔ علی نے بھی اپنی طرف سے ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ کمپاؤنڈ میں ہی ان تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ 2nd فلور پر بنا خوبصورت سا فلیٹ علی کے زیر استعمال تھا۔ اس میں داخل ہوتے ہی کوریڈور کی دیوار پر لٹکی علی اور غازان کی تصویر نے ابیشا کو چند لمحے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ اجلی شفاف مسکراہٹ لیے وہ شخص ابیشا کو اپنے آس پاس محسوس ہوا۔ ایک گہرا سانس بھر کر وہ آگے بڑھی۔ رومان علی کو تب تک سی ڈی کے متعلق بتا چکا تھا۔ علی نے فوراً سی ڈی پلیئر کو لاؤنج میں موجود ایل سی ڈی کے ساتھ جوڑا۔ سی ڈی دو، علی نے مڑ کر رومان سے وہ سی ڈی لی جو ابیشا پہلے اسے پکڑا چکی تھی۔ دوپٹہ اور بریسلیٹ ابیشا کے بیگ میں ہی موجود تھا، اور وہ سی ڈی بھی جو اس نے ٹی وی کے اس چینل سے لی تھی جنہوں نے اس دن ان کے فیئر ویل کی کوریج کی تھی۔ آدھی سے زیادہ ویڈیوز وہ دیکھ چکے تھے۔ بار بار روک کر تمام لڑکیوں کے دوپٹوں کو دیکھتے، مگر کہیں کوئی ایسی لڑکی نظر نہ آئی جس نے وہ دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور اگر وہ ہمیں نہ ملی۔ ایک کلپ پر روک کر علی نے ابیشا اور رومان کی جانب دیکھ کر کہا، ملے گی، ضرور ملے گی۔ ابیشا مایوسی کی کوئی بات سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مسلسل 3 گھنٹے ہو چکے تھے مگر کسی کلپ میں وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ آپ والی سی ڈی لگا کر دیکھیں، رومان نے ابیشا سے کہا۔ پہلے اس کو پورا دیکھ لیں، پھر وہ بھی لگاتے ہیں۔ ابیشا ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ علی نے دوبارہ سے کلپ چلایا۔ ابھی 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ یکدم ابیشا چلائی۔ روکیے یہیں پر، اس کے کہتے ساتھ ہی علی کی انگلیوں نے حرکت کی اور ویڈیوز پاز کر دی۔ 4 لڑکیوں میں گھری وہ مسکراتی ہوئی لڑکی بلا شبہ وہی تھی۔ وہی دوپٹہ اور ہاتھ سے بالوں کو درست کرتے وہی بریسلیٹ اس نے پہن رکھا تھا جو اس وقت ابیشا کے سامنے موجود ٹیبل پر پڑا تھا۔ رومان اور ابیشا کے چہروں پر خوشی کی ایک چمک تھی سوائے علی کے۔ شکر اللہ کا، رومان اسی لمحے سجدے میں گر گیا۔ 6 مہینوں سے وہ لگاتار لوگوں سے ویڈیوز لیتا پھر رہا تھا، اور آج آخر کار وہ لڑکی انہیں مل ہی گئی۔ مائی گاڈ، یہ تو نتاشا ہے۔ علی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ان دونوں کو ششدر کر گئے۔ کیا علی اس لڑکی کو جانتا تھا؟ نتاشا کون؟ تم جانتے ہو اسے؟ رومان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بدقسمتی سے یہ میری کزن بھی ہے اور میرے کزن کی منگیتر بھی۔ اس کے انکشاف پہ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ تو یہ کہاں ہے، اب کون سے ڈپارٹمنٹ کی ہے؟ ابیشا نے پے در پہ سوالات کیے۔ یہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی تھی اور ہمارے ساتھ اس کا فائنل ایئر بھی ختم ہو گیا تھا۔ سب کا ارادہ تھا کہ اس کے فائنل ایئر کے بعد اس کی اور میرے کزن کی شادی کر دی جائے گی، مگر نتاشا نے فی الحال شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اوہ میرے خدا، تو یہ وجہ تھی اس کے انکار کرنے کی، اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ ابھی وہ شادی جیسی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں۔ میری چچا نتاشا کے ابو ریٹائرڈ کرنل ہے اور میرا کزن یعنی نتاشا کا منگیتر بھی ایئر فورس میں ہے۔ علی نے تفصیل سے نتاشا کے بارے میں بتایا۔ مگر ہم اب کیسے اس سے حقیقت جانیں گے؟ رومان نے کہا۔ علی دیکھیے، ہمارا نتاشا سے ملنا، اسے انوالو کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ تو اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں۔ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا ہے۔ علی میں آپ کو نہیں کہتی کہ آپ نتاشا سے پوچھ گچھ کریں، کیونکہ یہ سب وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گی، تو کیوں نہ میں یونیورسٹی فیلو کی حیثیت سے اس کے گھر جاؤں، اس سے کنونس کروں، اس سے سچ اگلواؤں، اور میرا خیال ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اس نے ان دونوں کی جانب دیکھ کر تائید چاہی۔ بالکل، میرے خیال میں تو یہ پرفیکٹ آئیڈیا ہے۔
نعمان نے اپنی رائے دی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کے گھر تک لے جاؤں گا۔ علی نے بھی مثبت جواب دیا۔ نہیں، آپ لے کر نہیں جائیں گے، آپ صرف مجھے ایڈریس بتائیں، میں خود ہی جاؤں گی۔ علی نے فوراً ایک پیپر پہ اسے ایڈریس لکھ کر دیا۔ شکریہ رومان، اب مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ صوفے سے اٹھتے عبیشہ نے رومان کو مخاطب کیا، اور علی ابھی اس سب کے بھنک بھی کسی کو نہ پڑے۔ رومان نے علی سے ہاتھ ملاتے ہوئے علی کو تنبیہ کی۔ ڈونٹ وری، نہیں پتہ چلے گا، اس نے یقین دہانی کروائی۔ کچھ دیر بعد عبیشہ رومان کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ آج کے دن مجھے 2 خوشخبریاں ملی ہیں۔ رومان کی بات پر عبیشہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ 2؟ یہ پڑھیے۔ اپنے موبائل پر ایک ای میل کھول کر اس نے عبیشہ کو موبائل تھمایا۔ میرے جان سے پیارے بھائی رومان، سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھوں، کہاں سے شروع کروں۔ 6 مہینوں سے جس تکلیف سے گزر رہا ہوں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ سوچا تھا کبھی تم لوگوں سے رابطہ نہیں کروں گا، مگر 6 مہینوں میں کوئی ایسا دن نہیں جب خود سے جنگ نہ کی ہو، اور آج آخر کار میں وہ جنگ ہار گیا اور تمہیں ای میل کرنے کا سوچا۔ میں نہیں جانتا تم نے مجھے بے قصور جانا یا نہیں، اب مجھے اس سب سے فرق بھی نہیں پڑتا۔ مجھے لگتا ہے وہ غازان کہیں مر گیا جو تمہارا بھائی تھا، ایک اجنبی دوست سمجھ لینا۔ میں کینیڈا میں ہوں اور زندگی جی رہا ہوں۔ ہمارے ایگزام شروع ہونے سے کچھ دن پہلے میں نے اس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے خوش قسمتی سے یہاں جاب مل بھی گئی تھی۔ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو میں تم سب کی دعائیں لے کر یہاں آتا، مگر 6 ماہ پہلے سب کی بد دعاؤں کے بعد میں یہاں خاموشی سے آ گیا، کیونکہ گناہ گاروں کے لیے دعائیں نہیں نکلتی اور نہ ہی کوئی ان سے محبت رواں رکھتا ہے۔ تمہاری ممی، ڈیڈی اور بہن کیسی ہیں؟ رومان، میں نہیں جانتا میں کبھی دوبارہ تم سے رابطہ کروں گا۔ ہاں، اگر دل نے ایسے ہی مجبور کیا تو شاید کر لوں، مگر تم گھر والوں کو میرے بارے میں مت بتانا کہ میں کہاں ہوں، پلیز مجھ سے وعدہ کرو۔ ویسے کتنا بے وقوف ہوں، اب انہیں مجھ سے غرض ہی کیا ہے، میں تو شاید ان کے لیے مر چکا ہوں۔ خیر، اپنا خیال رکھنا، تمہارا غازان۔ غازان کی میل پڑھتے عبیشہ کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ رومان کے اس کو آنسو دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی، غازان کے لیے اس کا جنون دیکھ کر اسے اب حیرت نہیں ہوتی تھی۔ انسان نہیں مگر اللہ اپنے بندے کی خاموش اور بے لوث محبت سے واقف ہوتا ہے۔ عبیشہ تو نہ جان سکی، مگر غازان کی عبیشہ کے لیے خاموش محبت کو اللہ تو جانتا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی نیک نیتی کا بدلہ نہ دے۔ عبیشہ کا غازان کے لیے تڑپنا، اس کی تکلیف کو محسوس کر کے اس کے لیے یہ سب کرنا حقیقت میں غازان کی خاموش محبت کا جواب تھا، اور عبیشہ ابھی تو خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی یا جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ میرا جواب بھی پڑھ لیں؟ رومان نے ایک نظر آنسو صاف کرتی عبیشہ کو دیکھ کر کہا۔ عبیشہ نے رپلائی میل کھولی۔ غازان میری جان، تو آج سوچ نہیں سکتا مجھے تیرے بارے میں جان کر کتنا سکون ملا ہے۔ میری تجھ سے درخواست ہے، میں کبھی تجھے واپس آنے پر فورس نہیں کروں گا، مگر رابطوں کو تو نے اب کبھی ختم نہیں کرنا۔ میں گھر میں کسی کو تیرے بارے میں نہیں بتاؤں گا، مگر ہاں، تو گناہ گار ہے یا بے گناہ، تو نے کہا تھا نا کہ اب وقت گواہی دے گا، تو بس خود کو ملول نہ کر، وہ مورد الزام ٹھہرا۔ میں جانتا ہوں تو کیسا ہے، بس تو وقت کا انتظار کر، میں بھی کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جلدی اللہ تجھے سرخرو کرے گا۔ اللہ تیرا حامی و ناصر، تیرا دوست، تیرا بھائی رومان۔ رومان کی میل کے ایک ایک لفظ کے ساتھ عبیشہ دل میں آمین پڑھ رہی تھی۔ میل بند کر کے اس نے موبائل رومان کو واپس کیا۔ تو اسی لیے آج آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے رومان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، مجھے خود یہ میل پڑھ کر بہت تسلی ہوئی ہے، یہ جان کر کہ غازان خیر خیریت سے ہے، اس نے سچے دل سے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا۔ اسی لیے آپ کو یہ میل پڑھائی ہے، آپ کا تو حق بنتا تھا یہ سب جاننے کا۔ عبیشہ بری طرح چونکی۔ آخر میری طرح آپ بھی تو پریشان تھی غازان کے لیے، اور سب سے بڑی بات، اس کے لیے اتنا بڑا سٹیپ آپ نے لیا تو آپ کو تو حق بنتا ہے، آپ اس کی اتنی بڑی ویل وشر ہیں، آپ کو تو جاننا چاہیے تھا۔ رومان نے فوراً بات سنبھالی۔ عبیشہ خاموش ہی رہی۔ ایک بات کہوں، آپ مجھے آپ نہ کہا کریں، تم کہا کریں۔ اس کی انوکھی فرمائش پر عبیشہ نے تحیر سے اسے دیکھا۔ آپ کو چھوٹے بننے کا شوق ہے، ویسے ہیں تو آپ مجھ سے چھوٹے ہی، چلے آج سے تمہیں تم کہوں گی۔ عبیشہ نے مسکراتے ہوئے اس کی بات مان لی۔ تھینکس میم، وہ کورنش بجا لایا۔ گاڑی پورٹیکو میں کھڑی کر کے چوہی وہ اندر داخل ہوا۔ پریشان حال منہ کو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ منہ نے ہاتھوں پر گرا سر اٹھا کر بے خیالی سے رومان کو دیکھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ممی 2 گھنٹے سے غازان کے کمرے میں ہیں، باہر آنے کا نام نہیں لے رہی اور مسلسل روئے جا رہی ہیں۔ ڈیڈی شام میں ہی بزنس میٹنگ کی وجہ سے کراچی گئے ہیں، اور تم پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھان رہے ہو، میں اکیلی کیا کروں؟ منہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ، سو جاؤ جا کر۔ منہ کو اس کے کمرے میں بھیج کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر غازان کے کمرے کی جانب بڑھا۔
कमरे के दरवाजे पर खड़ा वो दुख से माँ को देख रहा था, जो गाजान की तस्वीर थामे उसे बार बार मोहब्बत से चूम रही थी। काश ये प्यार आप उस वक्त उसे दिखाती जब उसे इसकी ज़रूरत थी। वो कहे बिना न रह सका। मुझे क्या पता था वो यूँ सब छोड़ छाड़ कहीं गुम हो जाएगा। पहली मर्तबा इतने दिनों में वो गाजान के हवाले से बात कर रही थी। आखिर क्या वजह थी मम्मी कि आपने उसे यूँ बेएतबार कर दिया? आज मैं वो वजह जाने बगैर यहाँ से ना खुद उठूँगा और ना ही आपको यहाँ से उठने दूँगा। उनके सामने दो जानू बैठते उसने हतमी अंदाज में कहा। वो जो बेड पर बैठी बरसती आंखों से रुमान को देख रही थी। कुछ लम्हों उसी तरह उसे देखती रही, फिर आंसू साफ करके उठने लगी कि उसने उनके घुटनों पर हाथ रखकर उन्हें उठने ना दिया। नहीं मम्मी, मुझे बताइए। वही बोझ हल्का करने लगी हूँ। तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। कितने महीनों से बोझ लिए फिर रही हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं। उसके कंधे को तसल्ली से थपथपाते अपनी जगह से दोबारा खड़ी हुई। अभी लेकर आती हूँ, कहकर वो कमरे से गई। कुछ देर बाद एक बड़ा सा शॉपर थामे वापस आई। वापस उसी जगह बैठते उसने वो शॉपर रुमान को थमाया। वो हैरत से बेड पर उनके मुकाबिल बैठकर वो शॉपर खोलने लगा, जिसमें बेशुमार खतूत थे। एक खत खोला तो किसी का मोहब्बत भरा पैगाम था गाजान के लिए। नज़र भेजने वाली मोहतरमा के नाम पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंका। आखिर में तुम्हारी अबीशा लिखा हुआ था। हर खत में जीने मरने की कस्में, उनकी मुलाकातें, उसे जॉब दिलाने का शुक्रिया। वो हैरत से एक एक खत पढ़ रहा था, चकरा कर रह गया। कुछ खतूत में तो उनकी मुलाकातों के हवाले से बेहद शर्मनाक गुफ्तगू भी की गई, जिसे पढ़कर रुमान का खून खौल गया और माँ के सामने शर्मिंदगी अलग हो रही थी। आखिरी लिफाफे में तो गजान और अबीशा की चंद तस्वीर भी थी। न जाने कैसे उन्हें एडिट किया गया था। वो वाक़या होने से 2 माह पहले से मुझे ये खतूत बिला नागा मिल रहे थे, मगर मैंने उन पर यकीन नहीं किया। मुझे गाजान पर एतबार था। मैंने उससे कुछ पूछा भी नहीं, मगर फिर कुछ दिन बाद ये तस्वीरें मिली। फिर निदा की माँ का फ़ोन भी आया और उसने मुझे बताया कि गाजान के पीछे कोई लड़की है। मैंने ये सब ख़त तुम्हारे डैडी से छुपा कर रखे कि अगर उनके हाथ लग जाते तो उन्होंने हम में से किसी को नहीं छोड़ना था। मैंने गाजान से आखिर पूछा तो उसने कहा, हाँ, अबीशा नामी लड़की की मैंने मदद की है। मैं तब भी खुद को धोखा देती रही कि ये कहकर कि वो गलत सिमत नहीं जा सकता, मगर कोई भी ये खतूत पढ़कर बआसानी सोच सकता है कि गाजान का उस लड़की के साथ कोई अफेयर था। कौन लड़की इतनी पागल है कि वह यूँ खुद को किसी के पीछे ख्वार करे? मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, अगर वो किसी को पसंद करता भी था तो वो मुझे एक बार बताता तो सही। मैं तुम्हारे डैडी से जैसे तैसे करके गाजान के लिए रास्ता हमवार कर देती। अगर उसे ट्रैप किया गया तो वो लड़की सबके सामने आकर क्यों नहीं बताती कि रुस्तम उसके साथ गलत नीयत रखे हुए था? ये सब बातें मुझे क्या किसी को भी शक में मुब्तला कर सकती हैं। बस इतने दिनों का वो लावा जो इन खतूत की वजह से मेरे दिमाग में पल रहा था, वो उस रात फट पड़ा। मैंने तुम लोगों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर इस बात से भी इनकार नहीं कि शैतान कभी भी हावी आ सकता है। रुमान, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? उनके सफ़ार पर वो जो खतूत के लिफाफे पर लगे स्टैम्प का जायज़ा लेने में मगन था, मुस्कुराकर माँ को देखने लगा। हाँ, मैं जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे। पता है क्या मम्मी, माँ को सादा लोग कभी नहीं होना चाहिए। ये जो स्टैम्प है ये यहीं के पोस्ट ऑफिस की है, और जिस लड़की ने इन खतूत में गाजान से मोहब्बत के दावे किए वो अबीशा हरगिज़ नहीं है। अगर वो ऐसी होती तो बहुत से मौके थे उसके पास जिन्हें वो बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके आज यहाँ इस घर में होती। अगर गाजान उसे पसंद करता भी था तो उसने कभी अबीशा को तो क्या किसी को भी अपनी एकतरफा पसंद की भिनक तक पड़ने नहीं दी। माँ, उसकी मोहब्बत तो बहुत पाकीज़ा थी, उसमें कहीं कोई हवस का गुजर भी नहीं था। ये खतूत किसी ऐसे बंदे ने लिखे जो गाजान को तो जानता ही है, वो अबीशा को भी बहुत अच्छे से जानता है, और जहाँ तक मेरा शक है वो निदा के अलावा और कोई नहीं। जबकि अबीशा के बारे में भी सकिया आंटी ने ही आपके ज़हन में ये गिरा डाली। मम्मी, अगर हम शातिर नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई भी शातिर नहीं। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, और ये तस्वीर बड़ी महारत से एडिट की गई हैं। और ये तस्वीर ये हमारे स्पोर्ट्स डे की है जिसमें अली गाजान के हमरा खड़ा था। मैं आपको ये असल तस्वीर लाकर दिखाऊंगा। मम्मी, अबीशा को मैं बहुत जल्द आपसे मिलवाने लाऊंगा। वो वैसे ही बिल्कुल नहीं जैसे इन खतूत ने उसे आपके सामने जाहिर किया। मिलेंगी तो जान जाएंगी आपके बेटी की पसंद कितनी पाक थी। मम्मी, अगर अबीशा ने यूँ गाजान को बदनाम करना होता तो पिछले 6 महीनों से वो आपके बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए ख्वार न हो रही होती। मम्मी, वो तो फरिश्ता है हमारे लिए, और बहुत जल्द वो गाजान को बेकसूर साबित करने में कामयाब हो जाएगी। मम्मी, शायद इससे बेहतर लड़की गाजान के लिए कोई और हो ही नहीं सकती। रुमान की बातें सुनकर वो जितना हैरान होती उतना कम था। क्या मतलब, क्या कर रही है वो गाजान के लिए?
ابھی نہیں، بہت جلد آپ کو بتاؤں گا، اور ان خطوط کے پیچھے کون سا مکروہ چہرہ ہے وہ بھی جلد ہی بے نقاب کروں گا۔ شفق کے ماتھے پر پیار کرتے وہ لفافہ اٹھائے رومان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اگلے دن رومان ان خطوط میں سے ایک لفافہ لے کر قریبی پوسٹ آفس گیا۔ ان خطوط میں لگی پوسٹ آفس کے اسٹیمپ پر ایک ہی نمبر درج تھا، جس کا مطلب تھا یہ خطوط کسی ایک ہی پوسٹ آفس کے ذریعے بھجوائے گئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اسے قریبی علاقے کے ایک اور پوسٹ آفس کا بتایا گیا جہاں سے یہ خطوط نکلے تھے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا۔ السلام علیکم، میں رومان ہوں، مجھے آپ کی کچھ مدد چاہیے۔ وہاں تعینات ایک آفیسر سے اس نے سلام دعا کر کے اس کی مدد لینی چاہیے۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے بیٹا۔ مصافحہ کر کے اس نے رومان کو اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رومان نے ہاتھ میں تھاما خط اس کی ٹیبل پر رکھا۔ سر، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کچھ ماہ پہلے یہ اور اس طرح کے بہت سے خطوط کون یہاں لا کر اسٹیمپ لگواتا تھا؟ اس کے پوچھنے پر وہ شخص کچھ دیر تو سوچ میں پڑا۔ آپ کو کیوں پتہ کرنا ہے؟ سر، کچھ ضروری معاملات ہیں، سمجھ لیں کہ کچھ ذاتی وجوہات ہیں جو فیملی سے متعلق ہیں، تو اگر آپ مدد کر سکیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ رومان نے گول مول جواب دیا۔ میں اپنے اسٹیمپ آفیسر کے پاس آپ کو بھیجتا ہوں، آپ اس سے معلوم کر لیں، اگر وہ جانتا ہوا تو ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اول تو اتنے لوگ آتے ہیں، کہاں یاد رہتا ہے، اس نے کہتے ساتھ ہی بیل بجا کر آفس بوائے کو بلوایا۔ انہیں حفیظ صاحب کے پاس لے جاؤ۔ جیسے ہی آفس بوائے اندر آیا، اس شخص نے رومان کی جانب اشارہ کرتے اسے ساتھ جانے کو کہا۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ سر۔ رومان نے اٹھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس سے ہاتھ ملایا۔ کچھ دیر بعد وہ حفیظ صاحب کے آفس میں موجود تھا۔ جی جناب، تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ رومان کو اپنی ٹیبل کے دوسری جانب موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس شخص نے بات کا آغاز کیا۔ اس ایڈریس سے آپ واقف ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان خطوط پر کون یہاں آ کر اسٹیمپ لگواتا یا لگواتی تھی؟ رومان نے بیٹھتے ساتھ ہی اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ایڈریس تو کچھ جانا پہچانا ہے، اس شخص نے خط پکڑتے ہوئے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ کیا ان دونوں میں سے کوئی تھا؟ رومان نے ذکیہ اور نیدا کے موبائل پر ایک تصویر نکال کر اس شخص کے سامنے کی، جسے آتے ہوئے وہ اپنی فیملی فوٹوز کی ایک البم میں سے نکال کے لایا تھا۔ پچھلے سال ہی کسی گیٹ ٹوگیدر میں یہ تصویر لی گئی تھی۔ ہاں بالکل، یہ دائیں جانے والی خاتون یہ خطوط کافی دنوں تک روزانہ یہاں لاتی تھی۔ اس شخص نے فوراً ذکیہ کو پہچانتے نشاندہی کی۔ رومان نے شکر کا سانس لیا۔ بہت شکریہ سر۔ رومان نے تصویر واپس جیب میں رکھی، خط والا لفافہ لے کر اس شخص سے مصافحہ کر کے باہر آ گیا۔ ڈیڈی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا سکندر صاحب کے آفس پہنچا۔ ان کے پی اے سے اجازت لے کر وہ ان کے روم میں داخل ہوا۔ بیٹھو۔ مصروف سے انداز میں کچھ فائل چیک کرتے انہوں نے آنکھوں پر لگے نظر کے چشمے کے اس پار نظر آتے رومان پر ایک نظر ڈالتے اسے بیٹھنے کا کہا، اور پھر واپس فائل چیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بھی جب رومان کچھ نہیں بولا تو انہوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ ڈیڈی، کچھ ماہ پہلے غازان کے خلاف کچھ خطوط پڑھ چکا ہوں میں وہ سب۔ تمہاری ماں سمجھ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کے کارنامے مجھ سے چھپا لے گی۔ باپ ہوں میں تم لوگوں کا، اور پھر سب تصدیق بھی میں نے کروا لی تھی۔ جس لڑکی کے لیے وہ بغیرت ہماری عزت داؤ پر لگا گیا، اسے نہ صرف اپنے دوست کے آفس میں نوکری دلوائی بلکہ یونیورسٹی میں بھی آگے آگے ہو کر اسے اپنے رسالے میں جگہ دی۔ کوئی لڑکی ایسے ہی کسی کے پیچھے پاگل نہیں ہو جاتی۔ اگر تم وہ خطوط پڑھ چکے ہو تو تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ شرم آتی ہے مجھے خود کو اس کا باپ کہتے ہوئے۔ نہ جانے کب وہ ان سب چیزوں کی جانب متوجہ ہوا۔ فائل ایک جانب رکھتے وہ تکلیف دے لہجے میں بولے، کاش آپ واقعی بہت سی اور چیزوں کی بھی تصدیق کرواتے۔ ڈیڈی، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے ہمیں آزادی تو دے دی مگر ہم پر اعتبار نہیں کیا، اور جب ماں باپ اولاد پر اعتماد نہیں کرتے تبھی لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ پہلے جب اسد، نیدا کا بھائی، کی بھری ہوئی سگریٹس پکڑی گئی تھی؟ اپنے پکڑے جانے کے خیال سے جب غازان اس کے گھر گیا تو اس نے رات میں چپکے سے کسی لمحے وہ سگریٹس غازان کے اسکول بیگ میں ڈال دی۔ آپ نے تب بھی ذکیہ آنٹی کے کہنے پر غازان کی برے طرح کھنچائی کی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے۔ اور پھر جب وحید انکل، نیدا کے والد، نے خود اسے رنگے ہاتھوں وہ سگریٹس اس کے آوارہ دوستوں کے ساتھ پیتے ہوئے پکڑا تھا، تب آپ کو بھی یقین آیا تھا کہ غازان تو بے قصور تھا۔ اور پھر اسد نے خود اعتراف کیا تھا کہ اپنے باپ کے ڈر سے اس نے وہ سگریٹس خود غازان کے بیگ میں ڈالی تھی، کیونکہ وہ اس رات غلطی سے وہ سگریٹس اپنے گھر لے آیا تھا جنہیں وہ ماں باپ کے ساتھ چھپ کر پیتا تھا۔ اور ذکیہ آنٹی نے بھی معذرت کی تھی کہ غلطی سے جب انہوں نے غازان کی کوئی بک اس کے بیگ میں ڈالنے کے لیے کھولی تو وہ سگریٹس اوپر ہی پڑی ہوئی تھی، اور وہ یہ سمجھی کہ غازان پیتا اور وہ اسد کو بھی لگا دے گا، مگر اصل میں ان کا اپنا بیٹا غلط تھا۔
بالکل اسی طرح ذکیہ آنٹی نے ایک مرتبہ پھر غازان کو ٹریپ کیا ہے۔ یہ تمام خطوط انہوں نے پتہ نہیں خود یا کسی اور سے لکھوا کر ہمارے گھر پوسٹ کیے ہیں، اسی لیے کہ انہوں نے ابیشا کے ساتھ اس کا اسکینڈل بنا کر ممی کو فون کیا تھا، اور پھر اسی رات غازان نے میرے اور علی کے کہنے پر ندا کو فون کر کے اس کا دماغ درست کیا تھا۔ ڈیڈی، آپ نے کبھی مجھ پر، غازان پر اور منى پر یقین نہیں کیا تھا؟ منى کو بھی آپ نے ایک مرتبہ ایسی ہی سزا دی تھی جب اس کا کوئی کلاس فیلو اسے جان بوجھ کر رانگ کالز کرتا تھا۔ آپ نے منى کو بھی تب اسکول سے اٹھوا لیا تھا۔ بعد میں اس کی فرینڈس نے بتایا کہ نہ صرف منى بلکہ اور بھی بہت سی لڑکیوں کو وہ تنگ کرتا ہے، اور پھر اسے اسکول میں سے نکلوا دیا تھا۔ ڈیڈی، اولاد ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے جب اس کے ماں باپ اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ کیا آپ نے کبھی ہمیں حرام کا ایک لقمہ بھی کھلایا؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلط راستوں کا تعین کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ابھی میرے ساتھ پوسٹ آفس چلیے، وہاں موجود بندہ خود تصدیق کرے گا کہ یہ خطوط کون بھجواتا رہا۔ ڈیڈی، یہ بہت واضح ہے کہ ذکیہ آنٹی جانتی تھی کہ غازان کبھی ندا سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے انہوں نے اسے ٹریپ کیا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آپ اپنی اولاد پر اعتبار نہیں کرتے، اور وہی ہوا۔ مجھے اچھی طرح یقین ہے کہ جس طرح یہاں غازان بے قصور ہے، ویسے ہی وہ اس رستم والی من گھڑت کہانی میں بھی بے قصور ہے۔ پلیز ڈیڈی، آج کسی ایک لمحے میں یہ سوچیے گا کہ آپ کی یہ بے اعتباری کہیں آپ کی ساری اولاد کو آپ سے دور جانے پر مجبور نہ کر دے۔ اور ابیشا کون ہے اور اس کا کہاں تک غازان سے تعلق ہے، میں بہت جلد آپ کو بتاؤں گا۔ وہ خط وہیں چھوڑ کر رومان ان کے آفس سے چلا گیا، مگر انہیں کٹہرے میں کھڑا کر گیا۔ رات میں جب سکندر صاحب گھر لوٹے تو کمرے میں داخل ہوتے کسی کی سسکیوں کی آواز کانوں میں پڑی۔ بیڈ کی جانب دیکھا تو شفق موجود نہیں تھی۔ جو ہی نگاہ دائیں جانب بک ریک کے پاس گئی، چاہے نماز پر بیٹھے دعا مانگتے روتے ہوئے، وہ یقیناً شفق کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آج جب سے رومان انہیں ان خطوط کی حقیقت بتا کر گیا تھا، تب سے وہ بھی کسی کام کو پوری توجہ سے نہیں کر پا رہے تھے۔ دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب انہیں غازان یاد نہیں آتا تھا، مگر اپنی انا کا بھرم رکھنے کی خاطر انہوں نے کبھی کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد کس بری طرح ٹوٹ کر بکھر چکے ہیں۔ اولاد واقعی آزمائش ہے، چاہے اچھی ہو چاہے بری، اور اس بات کا اندازہ انہیں غازان کے جانے کے بعد ہوا تھا۔ وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، ہمیشہ اسے بے حد محبت دی تھی، ہاں، مگر وہ اسے اعتبار نہیں دے سکے تھے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کسی کی اولاد کی غلط روش کا سن کر ہمیشہ اپنے بچوں پر بھی شک رہا تھا کہ کہیں کسی موڑ پر بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہر رشتہ سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور اتنی ہی کڑی بھی۔ کبھی کبھی لوگ اس رشتے میں یا تو اپنی اولاد پر بیجا روک ٹوک سے اسے خود سے منتفر کر لیتے ہیں، یا پھر وہ اولاد انہیں چھوڑ جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی اس پر روک ٹوک نہیں کی تھی، ہاں، مگر کبھی کبھی اپنی اس بے اعتباری کے سبب اسے غلط جانا تھا، اور اب کی بار جو انتہا انہوں نے کی تھی، اس کے بعد وہ شاید غازان کی جدائی کے ہی حقدار تھے۔ بیڈ پر بیٹھے لامت نہ ہی سوچوں نے انہیں اس بری طرح جکڑ رکھا تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب شفق نے چار نماز طے کی اور ان کے سامنے آ کر بیٹھی۔ سکندر، کھانا لاؤں؟ شفق کی آواز پر انہوں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مترم آنکھیں، ان کی بے اعتباری نے نہ جانے کس کس کا نقصان کر دیا، انہیں آج اندازہ ہوا تھا۔ نہیں، بھوک نہیں، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر چینج کرنے چل دیے۔ شفق نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ بیڈ پر شفق کے برابر آ کر لیٹے۔ سکندر، وہ کہاں ہوگا؟ ممتا سے بھرا روندا لہجہ انہیں کرب سے دوچار کر گیا۔ جہاں ہوگا انشاءاللہ اللہ خیریت سے ہوگا۔ سکندر کی بات پر شفق نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ان کے یہی سوال کرنے پر سکندر نے بہت بری طرح انہیں جھڑکا تھا، مگر آج سکندر حیرت کی زیادتی کے باعث بس وہ یہی کہہ سکی، مجھے معاف کر دو شفق، میں نے نہ صرف اپنی اولاد پر بلکہ تم پر بھی بہت ظلم کیا۔ بچوں کو ماں باپ کے اعتبار کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہم بدقسمتی سے وہی نہ دے پائے۔ روپیہ اور خالی خولی محبت سب کچھ نہیں ہوتی جب اس میں اعتبار کے رنگ نہ ملے ہوں۔ ہر رشتے میں اعتبار سب سے زیادہ اہم ہے، ورنہ ہر رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے، اور یہ بات آج مجھے بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے۔ ان کی یاسیت بھری آواز شفق کے رونے میں اضافہ کر گئی۔ سکندر نے محبت سے انہیں خود میں سمیٹ کر حوصلہ دیا، اور دل وہ تو لگتا تھا اب تبھی سنبھلے گا جب غازان کا پتہ چلے گا۔ آپ کے خیال میں یہ سب کوئی بھی ٹی وی چینل چلا دے گا یا پھر کوئی اخبار اس کی تشہیر کرے گا، وہ بھی رستم کے خلاف؟ وہ دونوں اس وقت رومان کی گاڑی میں تھے۔ رومان اسے علی کی اسی کزن
नताशा के घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में अभीशा ने उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाई जो उसने जुनैरा वाले मामले के अपने मोबाइल में की थी। वो एक तरह का जुनैरा का रुस्तम के खिलाफ बयान था जिसे अभीशा ने अपने मोबाइल में महफूज कर लिया था। नताशा से बात करके भी वो उसका बयान लेकर फिर ये दोनों रिकॉर्डिंग्स अपने अखबार और फिर वहाँ से मीडिया पर चलाने का इरादा रखती थी। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग जो इंसानियत का दिल में दर्द रखते हैं वो कभी भी उसको चलाने या हमारी मदद करने से इनकार करेंगे, उसने वसूख से कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, रुमान ने सदके दिल से दुआ की। आप ये सब क्यों कर रही हैं? बहुत मर्तबा का पूछा जाने वाला सवाल आज वो फिर जानबूझकर दोहरा रहा था। तुम जानते हो, रुमान नज़रें चुराते वो कुछ ज़रूरी सवाल अपने नोट पैड में तरतीब दे रही थी जिन्हें नताशा से पूछना था। रुमान ने उसके हाथ में थामे पेन को अचक लिया। अभीशा ने खफकी से उसे देखा। रुमान, ये इंसानियत है जिसने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया, सामने देखती संजीदगी से कहते वो दिल में उठने वाले शोर को दबा रही थी। सिर्फ इंसानियत? रुमान ने भौहें चढ़ाकर उसकी जानिब देखा। हाँ, और मेरा पेन वापस करो, मैं जब कॉल करूं तो लेने आ जाना। और हाँ, फजूल की बातों को अपने छोटे से दिमाग में जगह ना दो ही तो बेहतर है। पेन उसके हाथ से लेती गाड़ी रुकने पर नीचे उतरते हुए वो उससे चिढ़ा कर बोली। बैग मजबूती से थामा, गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके अपने सामने उस महलनुमा घर को देखा। ऐ अल्लाह मदद करना, दिल में दुआ करती कॉल बेल पर हाथ रखा। थोड़ी देर बाद एक चौकीदार बरामद हुआ। जी कौन? अभीशा को देखकर उसने पूछा। नताशा घर पर है, मैं उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अली भाई से उसका एड्रेस लिया है, कुछ नोट्स उससे लेने हैं तो मेहरबानी करके आप मुझे उससे मिलने दें। जो सोच कर आई थी बड़े आत्मात से वही अल्फाज बोले। मैं पूछ कर आता हूँ। ये जानकर शुक्र किया कि वो घर पर ही मौजूद है। अली का हवाला इसीलिए दिया कि नताशा को यकीन हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी की ही कोई लड़की है। थोड़ी ही देर बाद वही चौकीदार फिर से दरवाजे में नमूदार हुआ। आ जाइए बीबी। अंदर बुलाने पर अभीशा का दिल बलियों उछलने लगा। एक मोर का तो सर हुआ, उसने खुश होते दिल में सोचा। उस चौकीदार ने ड्राइंग रूम तक उसकी रहनुमाई की। आप अंदर जाकर बैठिए, बीबी आती ही होंगी। अभीशा खामोशी से ड्राइंग रूम में दाखिल होकर एक सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद लाइट पिंक कलर की शलवार कमीज और दुपट्टे में गले में स्कार्फ लिए नताशा कमरे में दाखिल हुई। उसके दाखिल होते ही अभीशा अपनी जगह से खड़ी हुई। सामने खड़ी लड़की को नताशा ने अजनबियत से देखा। खूबसूरत और खड़े नकूश वाली सी ग्रीन और फिरोजी ट्राउज़र शर्ट पर नफासत से दुपट्टा लिया। बालों का खूबसूरत सा जूड़ा बनाए मेकअप से पाक चेहरे वाली अभीशा को वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है नताशा? मैं अभीशा हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो। उसने आगे बढ़कर हाथ आगे किया। अजनबियत की दीवार भी तो गिरानी थी ना। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ बैठिए। उसने हाथ मिलाते अभीशा को बैठने का इशारा किया। जी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नताशा ने सहूलत से पूछा। मुझे अली भाई से पता चला था कि आपने इंग्लिश में मास्टर्स किया है। मैं भी करने का इरादा रखती हूँ, तो बस इसके लिए आपकी मदद चाहिए। आपके पास अगर कोई नोट्स वगैरह हो तो मेहरबानी करके अगर आप दे दें तो मुझे आसानी हो जाएगी। अभीशा ने ऐसे कहा जिससे उसने आने का वाकई यही मकसद हो। नहीं, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैं सब जला चुकी हूँ। अभीशा की बातों पर उसके चेहरे पर फैलने वाले साए से ही उसे ऐसा लगा जैसे नताशा यूनिवर्सिटी का जिक्र सुनते ही खौफ का शिकार हो रही है। यकदम तल्ख लहजे में उसके अल्फाज अभीशा को अपनी बात करने के लिए बेहतरीन मौका लगे। क्यों, क्या हुआ? अभीशा ने जानबूझकर सवाल दागा। मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। अखर लहजे में वो अभीशा से मुखातिब हुई। माजरत के साथ मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, बेहतर है कि आप किसी एकेडमी से पता कर लें। शुक्रिया, बेहद रूड अंदाज में कहते साथ ही वो जो ही उठकर जाने लगी। अभीशा की आवाज़ ने उसके कदम वहीं रोक दिए। वो तो मैं यकीनन ले लूँगी, मगर आपकी एक अमानत आपको लौटाने आई हूँ। अफसोस आप वो नहीं जला सकी। अभीशा ने कुछ जताती नज़रों से उसे देखते अपने बैग से वही दुपट्टा और ब्रेसलेट निकाला जो उस रात न जाने किस किस की ज़िंदगी में क्या क्या हशर बर्पा कर गया। नताशा फटी फटी आंखों से वो दोनों चीज़ें देख रही थी। कौन हो तुम? खौफजदा लहजे में पूछे जाने वाले सवाल पर एक मेहरबान मुस्कुराहट अभीशा के चेहरे पर आई। तुम्हारी मददगार। नताशा मरे मरे कदमों से वापस उसी जगह आकर धम से सोफे पर बैठी जैसे सब कुछ हार आई हो। तुम क्या जानती हो और तुम्हें यह कहाँ से मिले? कुछ देर की खामोशी के बाद नताशा ने हिचकिचाते हुए अभीशा से पूछा। मुसलसल नज़रें चुरा रही थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी और वो सब सुनूंगी भी जो उस रात वहाँ लाइब्रेरी में हुआ, मगर सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, फिर जो कहोगी बताऊंगी। अभीशा की बात पर उसने लम्हे भर को अभीशा को देखा। पूछो। सूखे होंठों पर जबान फेरकर वो बदिक्कत बोली। तुम्हें बर्बाद करने वाला कौन था और तुम्हें बचाने वाला कौन था? अभीशा ने ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला।
آہستہ بولو، وہ خوف سے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولی۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو، اپنی آواز کو مضبوط بناتے وہ ہر حقیقت سے مکر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہ دونوں چیزیں پما تمہاری اس ویڈیو کی جس میں تمہیں نے یہ پہن رکھی ہیں تمہارے منگیتر کو دے دیتی ہوں تاکہ وہی تم سے کچھ پوچھے۔ عویشا نے دوپٹہ اور بریسلٹ اٹھاتے لاپرواہ انداز میں بھی اتنی کڑی دھمکی دی جسے سن کر ہی نتاشا کام گئی۔ میں بتاتی ہوں، عویشا کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ رستم نے اس دن مجھے اور غزان نے آ کر مجھے بچایا تھا۔ عویشا نے گہری سانس خارج کرتے آنکھیں بند کی۔ ایسے لگا اندر باہر ہر وہ زخم جو غازان کی تذلیل کے سبب اس کی روح پر لگا تھا اس پر کسی نے پھائے رکھ دی ہوں۔ آنکھیں کھول کر وہ پیچھے کو ہو کر بیٹھی، نتاشا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ یہ سب کیوں اور کس لیے رستم نے کیا؟ عویشا نے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تم ایسا کرو، میرے کمرے میں ہی چلو، یہاں کوئی بھی گزرتا ہوا ہماری بات سن سکتا، اور میری فیملی میں اس بات کی بھنک بھی ابھی تک کسی کو نہیں پڑی، پلیز۔ اس نے یکدم کھڑے ہوتے عویشا کو اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا۔ نتاشا کے کمرے میں آتے ہی پہلے اس نے کمرہ لاک کیا کہ کہیں کوئی اچانک بھی یہاں نہ آ جائے۔ بیٹھو۔ اپنے بیڈ پر عویشا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ رستم جیسے اوباش جنہیں حرام کی کمائیاں منہ کو لگی ہوں، وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو کام کرنے چلے ہیں وہ کسی کے خاندان کو کس حد تک گزن پہنچا سکتا ہے۔ نہ جانے ایک وقت میں کتنے افیئر وہ چلاتا ہے اور سب کو ایک جیسا سمجھتا ہے، اور اگر کہیں کوئی لڑکی اسے اس کے مزاج کے مطابق نہ ملے تو پھر غلط طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ غلطی سے میں ڈیڈی کے ساتھ ایک منسٹر کے بیٹے کی شادی میں چلی گئی، وہیں یہ گھٹیا شخص بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پاگل ہی ہو گیا۔ اسی دن اس نے کھانے کے ٹائم پر مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے پہلے سے اس کی شہرت کا پتہ تھا، لہٰذا میں نے اس سے کڑے انداز میں بات کی تاکہ وہ خود ہی انسلٹ سمجھ کر میرا پیچھا چھوڑ دے، مگر وہ تو جیسے اور بھی پیچھے پڑ گیا۔ نہ جانے کیسے اس نے میرے بارے میں ساری انفارمیشن لی اور پھر مجھے یونیورسٹی میں تنگ کرنے لگا۔ میں نے اچھا خاصا ڈراوا دیا، ڈیڈی کا بتایا، اپنے فیانسی تک کا بتایا، مگر وہ تو جیسے بالکل ڈھیٹ بن گیا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بس یہی کہتا کہ ایک مرتبہ مجھ سے اکیلے میں مل لو۔ میں نہیں جانتی اس رات کیسے وہ لائبریری کھلی تھی، شاید اس نے غازان کو لائبریرین کو لائبریری کھلی رکھنے کا کہتے سن لیا تھا۔ میں اس شام لائبریری کے ساتھ والی کلاس میں اپنا کیمرہ اور بیگ رکھا تھا، میرے ساتھ میری اور فرینڈز بھی وہی چیزیں تھیں۔ ہم نے سوچا یہاں رکھ دیتے ہیں، واپسی پر لے لیں گے، اب پورے فنکشن میں کہاں اٹھائی پھریں گے۔ بس وہیں سے میری زندگی کی وہ سیاہ رات شروع ہوئی۔ اس خبیث انسان نے مجھے اوپر جاتے دیکھ لیا اور میرے پیچھے آ گیا۔ میں اپنے دھیان میں تھی، مجھے اس کے دبے پاؤں آنے کا پتہ نہیں چلا اور نیچے اتنا شور تھا کہ کسی کو آواز تک نہیں کی۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا لائبریری لے گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حاوی ہوتا، غازان آ گئے اور مجھے وہاں سے بھاگ جانے کو کہا۔ عویشا، میں اتنی بہادر نہیں کہ خود کے ساتھ ہونے والے ایسے ثانیہ کو خندہ پیشانی سے قبول کروں۔ میں عام لڑکی ہوں جسے معاشرے کی باتوں کا بے حد خوف ہے، میں یہ سب منظر عام پر نہیں لا سکتی تھی، اسی لیے چھپ گئی۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ بتا گئی۔ تو کیا تم ایسے ہی بزدلوں کی طرح زندگی گزار دو گی؟ ابھی بھی تم اس فیز سے نہیں نکلی تو سوچو، آج نہیں تو کل تمہاری شادی ہوگی تو کیا تب بھی تم ایسے ہی رہو گی؟ کیا تمہارے منگیتر کو شک نہیں ہوگا؟ تم اسی لیے ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پا رہی کیونکہ تم بزدلوں کی طرح یوں منہ چھپا کر بیٹھ گئی ہو، کیونکہ تم نے سزا وار کو سزا دلوانے کے لیے کچھ نہیں کیا، کیونکہ ایک بے گناہ شخص کو گناہ گار بنانے کا قصور تمہارے سر ہے، اور جب تک تم خود آگے بڑھ کر رستم کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے نہیں لاؤ گی تم کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ ناگ ہمیشہ تمہارے سر پر منڈلائے گا کہ کہیں تمہارے منگیتر کو کچھ پتہ نہ چل جائے، اور اس طرح تم کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی۔ عویشا کے آئینہ دکھانے پر وہ نظریں چرا کر رہ گئے۔ تمہارے خیال میں ہمارا معاشرہ اور لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں کہ وہ مجھے پھر قبول کریں گے، حالانکہ میرے دامن پر کوئی داغ نہیں لگ سکا، مگر پھر بھی میرے منظر عام پر آتے ہی نہ جانے کون کون کیا کیا بولے۔ میں کس کس کو اپنے پاک دامن ہونے کا ثبوت دوں گی، کس کس کو یہ بتاؤں گی کہ رستم کو اس رات غازان نے اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا، اور کیا ارسل منگیتر مجھے قبول کر لے گا؟ وہ خود کلامی کے انداز میں اپنا ہر خدشہ عویشا پر ظاہر کر رہی تھی۔ نتاشا، مجھے لوگوں کا تو نہیں پتا، لیکن اگر تمہارے گھر والوں کو تم پر اعتماد ہے اور تمہارا منگیتر تم سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کیا کہتی ہے، انہیں تمہارے کہے پر یقین کرنا چاہیے، اور کچھ رشتوں میں تو کبھی کبھی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو اس کے بن کہے آپ کو پتہ ہوتا ہے
کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ بس میں تمہیں اتنا ہی کہوں گی کہ تمہاری خاموشی کہیں کسی بے قصور کے لیے عمر بھر کی سزا نہ بن جائے، اور جو سزا بار ہے وہ تمہاری خاموشی اور لاتعلقی کے سبب نہ جانے اور کتنی نتاشا کو اپنی حوث کا نشانہ بنا جائے۔ تم جانتی ہو تمہاری اس چپ کے سبب وہ شخص جس نے تمہیں اس درندے سے بچا کر نیکی کی، پچھلے کتنے ماہ سے اپنی اس نیکی کا خمیازہ بھگت رہا ہے، جسے اس کے گھر والوں نے اکیلا کر دیا، دیار غیر میں نہ جانے کہاں کی خاک چھانتا پھر رہا ہے، اپنوں کی نظروں میں معتوب ٹھہرا ہے، اپنے گھر اور حتیٰ کہ اپنے ملک سے بھی دور جا چکا ہے۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اور نتاشا یاد رکھنا، ان سب کے پیچھے قصوروار تم بھی ہوگی۔ اللہ نے ظلم کو روکنے کے لیے کے 3 درجے بتائے ہیں، ہاتھ، زبان اور پھر دل میں برا جاننا۔ تم باقی 2 نہ کرو، مگر زبان سے اس کے خلاف گواہی دے کر اللہ کے سامنے تو معتبر بن جاؤ، یہاں آ کر نہیں تو وہاں اس دنیا میں۔ اللہ جب تم سے پوچھے گا کہ ایک بے قصور تمہاری خاموشی کی بھینٹ چڑھ گیا اور ایک ظالم تمہاری خاموشی کے سبب ظلم و ستم کرتا رہا، تب بتاؤ نتاشا، تم اللہ کو کیا جواب دے پاؤ گی؟ یا تب بھی خاموش رہو گی؟ مگر وہاں خاموشی نہیں چلے گی، یا سزا یا جزا، تو پھر جزا والوں میں کیوں نہ اپنا شمار کرواؤ۔ ابیشہ کے ایک لفظ اسے سوچوں کے گرداب میں لے جا رہا تھا، کیا کرے کیا نہ کرے کہ کشمکش بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر ابیشہ نے ایک گہرا سانس کھینچا، پھر اپنے بیگ سے کچھ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ میرا نمبر ہے، جب بھی تم یہ سمجھو کہ دل کا بوجھ بڑھ گیا اور اسے اتارنے کا خیال ہو تو مجھے کال کر دینا، میں تمہارے فون کا انتظار کروں گی۔ نتاشا کے وہ پرچہ تھام لینے پر ابیشہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، اگر ارسل کو تم سے سچی محبت ہے تو نہ صرف وہ تمہاری سنے گا بلکہ تمہارا ساتھ بھی دے گا۔ محبت مشکل میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ خدا حافظ کہتے اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے، ساتھ ہی رومان کو آنے کا میسج بھی کر دیا۔ 3 ماہ بعد روزانہ کی طرح آج پھر وہ اپنا موبائل صبح سے اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ چیک کر چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے، جلدی کام سمیٹ کر اس نے گھر جانے کا ارادہ باندھا۔ فائلز بیگ میں ڈال ہی رہی تھی کہ یکدم موبائل کی آواز گونجی، ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا، کوئی انجان نمبر تھا، پھر بھی اسے اٹھانا اس کی مجبوری تھا۔ السلام علیکم، اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ابیشہ بات کر رہی ہو؟ دوسری جانب کو لڑکی تھی۔ ابیشہ کا دل اچانک بے حد زور سے دھڑکا۔ جی آپ؟ دل مسلسل ایک ہی نام کا ورد کرنے لگا، نتاشا، ابھی اور اسی وقت تم سے ملنا چاہتی ہوں، جگہ کا انتخاب تم خود کر لو، مسکراتے لہجے میں اپنا تعارف کرواتے جو کچھ اس نے کہا پچھلے 3 ماہ سے ابیشہ اس کے انتظار میں تھی۔ ایک ریسٹورنٹ کا نام بتاتے ابیشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تیزی سے باقی کی بھی چیزیں سمیٹی، موبائل اٹھایا، آفس سے باہر آ کر کیب لی، ڈرائیور کو اسی ریسٹورنٹ کا نام بتایا جس کا نام کچھ دیر پہلے نتاشا کو بتایا تھا۔ ایک لمحہ انتظار کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ 20 منٹ بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ کیسی ہو؟ نتاشا نے نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھا۔ بہت لمبا انتظار کروایا، ابیشہ نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں، یہ سب آسان نہیں تھا، تمہارے جانے کے بعد تمہارا ایک لفظ بہت دن مجھے تازیانے کی طرح لگا، پھر اللہ سے بے حد دعا مانگی اور نہ جانے کیسے، مگر اس نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں شروع سے ہی پاپا کے زیادہ قریب رہی ہوں، تو بس سوچا کہ سب سے پہلے انہیں اس راز میں شریک کروں۔ انجام کی میں نے پرواہ کرنی ہی چھوڑ دی۔ پاپا نے بہت تحمل سے سب سنا، مگر پھر بہت سے دن انہیں جیسے چپ لگ گئی اور مجھے لگا میں نے غلطی کر دی۔ کچھ دن یوں ہی رہا، پھر ایک دن پاپا نے ارسل کو گھر بلایا، وہ دونوں اسٹڈی میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مجھے بھی وہیں بلوایا۔ ڈیڈی نے وہ سب مجھے ارسل کے سامنے دہرانے کو کہا۔ اف ابیشہ، مجھے لگا آج میرے رشتے کا یا تو آر ہوگا یا پار۔ میں نے ہمت کر کے ارسل کو سب بتا دیا۔ تم نے صحیح کہا تھا ابیشہ، اگر اس سے مجھ سے ہے تو وہ میرا ساتھ دے گا۔ لب بھینچ کر آنکھوں میں امڑنے والے آنسو بڑی مشکل سے نتاشا نے پیچھے دھکیلے۔ اس کی خاموشی پر ابیشہ کو لگا اس کے دل کی دھڑکن بھی رک گئی ہو، اور اسے مجھ سے محبت ہے۔ اس نے مجھ پر کوئی الزام عائد نہیں کیا۔ وہ میرے بار بار یہ کہنے پر بھی غصہ ہوا کہ میرا دامن صاف ہے۔ ابیشہ میں واقعی بے وقوف تھی جو لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کا اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ کاش میں پہلے ایسا کر لیتی تو اتنے پریشان کن دن نہ گزارتی۔ بہرحال یہ بہت سارے دن میں نے اسی لیے لگائے کہ سب فیملی کو اس میں انوالو کیا، اور اب میں میڈیا، اخبار، ہر جگہ اپنا بیان دینے کو تیار ہوں، جب جہاں تم کہو۔ مجھے کسی رستم کا خوف نہیں، باخدا کوئی خوف نہیں۔ ابیشہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنی بات کا یقین دلایا۔ بہت بہت شکریہ نتاشا، تم سوچ نہیں سکتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ سمجھو کسی بے گناہ کو بچا کر نہ جانے تم نے کتنی نیکیاں اپنی قسمت میں لکھوا لی ہیں، ابیشہ نے دوستانہ انداز اور دوستانہ لہجے میں کہا۔
1-2 दिन तक मैं तुम्हारा बयान लूँगी। इससे पहले मुझे अपने बॉस से ये बयान छपवाने के लिए इजाज़त लेनी है। मैं हर सबूत लेकर फिर रुस्तम को मीडिया पर हाईलाइट करूँगी और साथ ही साथ उसके खिलाफ केस करूँगी, तुम्हारी और एक और लड़की की जानिब से जो उसकी हवस का निशाना बनी थी। अभीशा ने अपना लाहे अमल तरतीब दिया। ज़रूर, जब तुम कहो। कैसी गुजरी रात? जेट लैग कुछ कम हुआ? ग़ज़ान अभी नाश्ते के टेबल पर आकर ही बैठा था कि साथ बैठे रुमान ने उसकी सूजी आंखें देखकर सवाल किया। हाँ यार, बस काफ़ी लेट नींद आई और जल्दी आंख खुल गई, लेकिन बेहतर है अब। चेहरे पे हाथ फेरते हुए शफक के हाथ से जूस का गिलास थामा। चलो मैं फिर ऑफिस से आ जाऊँ तो मार्केट चलेंगे। रुमान अंडे का आखिरी पीस मुंह में डालकर अपना बैग थामे बाहर की जानिब तेज़ कदमों से बढ़ा। भाई, दोपहर के खाने में क्या स्पेशल बनाऊँ आपके लिए? फरवा, रुमान की बीवी, नाश्ते के बर्तन उठाते हुए बेतकल्फाना अंदाज में बोली। भाभी कुछ भी बना दें, मैं कभी भी खाने के मामले में चूजी नहीं रहा, जो भी पके खा लेता हूँ। हादी रुमान के बेटे से बातें करते हुए रुक कर ग़ज़ान ने जवाब दिया। मना कल आ रही है, जब से तुम्हारे आने का सुना है बस बेचैन हुई है कि किसी तरह यहाँ पहुँच जाए। शफक ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। कल से अब तक उनकी नज़र ही नहीं हट रही थी ग़ज़ान पर से। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो यूँ उनके सामने बैठा है, बातें कर रहा है, चल फिर रहा है, ख्वाब सा लग रहा था। इस छोटू का नाम किसने रखा था? बहुत प्यारा नाम है। माँ की बात पर हल्की सी मुस्कुराहट देते उसने सवाल किया। अभीशा ने फरवा रवानी में बोल गई, फिर यकदम शफक को देखकर लब भींचे। ग़ज़ान उसकी बात पर कुछ लम्हों के लिए साकिन हो गया। ये नाम तो उसके लिए ज़िंदगी की वाहिद किरण था। इसकी फ्रेंड है अमीशा, उसने रखा था। शफक ने फ़ौरन बात संभाली। भाभी ने अमीशा नहीं कहा? वो हैरत से माँ को देखकर बोला। नहीं भाई, अमीशा बोला था। फरवा ने उसकी तसही की। क्यों, अमीशा कौन है? जानबूझकर उसने सवाल किया। नहीं, कोई नहीं, मुझे शायद सुनने में गलती हुई है, नज़रें चुराते उसने जवाब दिया। फिर यकदम उठकर सीढ़ियों की जाने बढ़ा। फरवा? शफक ने फहमाइशी नज़रों से फरवा को देखा। सॉरी मम्मी, वो नादिम हुई। इट्स ओके, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे शर्मिंदगी से बचाया। अगले दिन उसने सबसे पहला काम अरशाद साहब बॉस से मिलने का किया। उन्हें मैसेज करके पहले तसल्ली की कि वो फ्री हैं। उनका हाँ में जवाबी मैसेज मिलते ही वो उनके ऑफिस की जानिब आई। मैं आई कम इन सर? इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुई। बैठो बेटा। अरशाद साहब हमेशा उससे बहुत मोहब्बत से बात करते थे। सर आपकी मदद चाहिए। बैठते साथ ही उसने अपना मुद्दा बयान किया। कहो बेटा, जिस हद तक हो सका ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। उनके यकीन दिलाते वो सब बताती चली गई। जुनैरा, रुस्तम, ग़ज़ान और नताशा के बारे में वो सब जो उसने अभी तक मालूम किया था। मैं जानती हूँ सर कि हम उनके बारे में ना सिर्फ अपने अखबार में छापे बल्कि इस सबको मीडिया के चैनल्स पर भी लाएं। आपके बहुत से जानने वाले हैं, प्लीज़ सर इनकार मत कीजिएगा। उसने आज से उनकी जानिब देखा जो होंठों पर हाथ की मुट्ठी जमाए गहरी सोच में थे। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि उसके बाप की तरफ मेरा बहुत हिसाब है जिसे अब चुकाना होगा, और उससे बेहतरीन मौका मेरे लिए और कोई नहीं। उनकी बात पर अभीशा ने उलझ कर उन्हें देखा। कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी रकम खुर्दा बर्द करने पर मैंने उसके बाप के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अपने अखबार में सारी तफसील छापी थी। किराए के गुंडों को पुलिस की वर्दी पहनाकर उसने मेरे ऑफिस आकर न सिर्फ तोड़फोड़ की तमाम सबूत जला डाले, बल्कि मुझे एक बेबुनियाद इल्ज़ाम में पकड़कर थाने ले गया। वहाँ भी बहुत से उनके हामी बैठे हुए होते हैं। वहाँ एक रात मुझे अंदर बंद रखा, कुछ मार भी लगाई और फिर अगले दिन मुझे छोड़ दिया। वो तमाम सबूत जो मेरे पास थे उनके जल जाने से मैं उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं धर सका, और उस शख्स ने मुझे इस कदर तंग किया कि आखिर कुछ अरसे के लिए मुझे अपना अखबार बंद करना पड़ा। मगर अब नहीं, हर मर्तबा अंधे कानून की जीत नहीं होगी। अब की बार मैं उसके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। तुम एक काम करो कि इन दोनों बच्चियों और कर्नल साहब को कल ही ऑफिस ले आओ। यहाँ सुकून से उनका बयान भी रिकॉर्ड करते हैं और फिर चैनल वालों से भी डिस्कस करते हैं। अब लोग बाशऊर हो गए, बड़े बड़ों पर हाथ डालना नामुमकिन नहीं रहा। इंशाल्लाह हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। इरशाद साहब ने हर तरह विशा का साथ देने का वादा किया। थैंक यू सो मच सर, वो तशक्कुर अमेज़ लहजे में गोया हुई। शाम में उसने रुमान को फ़ोन किया कि वो उसे ऑफिस से पिक कर ले। गेस व्हाट? उसका खुशी से तमतमाता चेहरा देखकर रुमान ने इतना तो जान लिया कि नताशा से मुतल्लिक कोई बात है। नताशा ने कांटेक्ट कर लिया? उसने अपना अंदाज़ा लगाया। बिल्कुल, ना सिर्फ नताशा ने कांटेक्ट करके हमसे ताउन का वादा किया, बल्कि आज सर को भी मैंने ये सब तफसील बताकर मदद की दरख्वास्त की। और तुम्हें पता है, सर भी उसके विक्टिम्स में से हैं। अभीशा की बात पर रुमान ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? बोल जा। फिर अभीशा ने उसे वो तमाम वाक़या क्या सुनाया जो इरशाद साहब ने उसे बताया था। मेरे खुदा, किस कदर घटिया लोग हैं ये। रुमान ने अफसोस से सर हिलाया। अब कल तुमने भी वहाँ मेरे साथ होना है। अभीशा ने उसे पहले से ही तैयार करना चाहा।
ضرور، اور اب آپ کے لیے ایک سرپرائز۔ رومان کی بات پر وہ چونکی۔ وہ کیا؟ جو ہی باہر کی جانب دھیان کیا اسے راستے انجان لگے۔ یہ وہ کہاں جا رہے تھے؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ سرپرائز کے پاس۔ رومان کے بعد نے تجسس میں اضافہ کیا۔ رومان، بھروسہ رکھیے، اس نے ابیشا کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا۔ اب کی بار وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک پوش ایریا میں داخل ہوئی۔ یہ تو ندا کے گھر والا راستہ ہے، اسے یکدم یاد آیا، اور یہی راستہ کہیں اور بھی جاتا ہے۔ اب کی بار جو خیال آیا اسے ابیشا نے بری طرح جھٹلایا۔ گاڑی ایک خوبصورت سے گھر کے آگے رکی۔ یہ؟ ابیشا نے پھر سے پوچھنا چاہا۔ ممی اور ڈیڈی سے آپ کو ملانے لایا ہوں، پلیز انکار مت کرنا، رومان نے درخواست کی۔ رومان، لیکن وہ خط جو میرے تھے تو نہیں، مگر میرے نام سے انہوں نے جو غلط فہمی پیدا کی، ان کی وجہ سے ایک برا تاثر انکل اور آنٹی پر پڑ چکا ہے، وہ اپنے خدشات کہنے لگے۔ وہ جان گئے ہیں کہ وہ غلط تھا، رومان نے اسے تسلی دی۔ دیکھ لو کہیں جوتیاں نہ پڑوا دینا۔ ابیشا کے بات پر رومان اپنا کہکا روک نہ سکا۔ ڈونٹ وری، آدھی جوتیاں میں کھا لوں گا، اپنی جانب کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا۔ یعنی پڑوانی ہے جوتیاں، چاہے آدھی ہی ہو؟ وہ خفگی بھری نگاہ ڈال کر بولی۔ آپ کو کیا پتا آپ کے لیے اب کیا کیا برداشت کر سکتا ہوں، دل میں سوچتے اس نے نہایت محبت سے ابیشا کو دیکھا۔ آپ چلے تو صحیح۔ وہ جو گاڑی سے اتر چکی تھی مگر چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے خود گیٹ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ ڈری ڈری وہ اس کے پیچھے لاؤنج میں آئی، جہاں یقیناً شفق اور اس کے ساتھ منا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، رومان نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا، مگر اس کے ساتھ موجود ایک بالکل نئے چہرے کو دیکھ کر ان دونوں کی سوالیہ نظریں دوبارہ رومان کی جانب اٹھی۔ ممی، یہ ابیشا ہے، رومان کے تعارف کرواتے ہی وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی۔ ابیشا نے ہلکا سا مسکرا کر انہیں اور منا کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ ادھر آؤ بیٹا، شفق نے محبت سے بازو وا کیے۔ ابیشا نے رومان کی جانب دیکھا، اس نے ہولے سے اسے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کے بازوؤں میں سما گئی۔ شفق کے بے اختیار آنسو چھلکے، ایسے لگا خازان ان کے قریب، ان کے آس پاس ہو۔ حالانکہ خازان کا بظاہر اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر وہ ان کی بیٹی کی پسند تھی۔ رومان نے ایک دن پہلے ہی شفق اور سکندر کو ابیشا کی خازان کے سلسلے میں جاری کوششوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ تو بن ملے بن دیکھے ہی اس کے احسان مند ہو گئے تھے۔ وہ کام جو خزان کے ماں باپ ہوتے وہ دونوں نہ کر پائے، اس کا خیال اللہ نے اس لڑکی کے دل میں ڈال دیا۔ وہ واقعی اسے بے حد غلط سمجھے تھے۔ رومان نے سختی سے ماں کو منع کیا تھا کہ اگر ابیشا یہاں آئے تو اسے اس بات کی ہوا بھی نہ لگے کہ خزان اسے پسند کرتا تھا۔ اس بات کا یقین کر لینے کے بعد کہ شفق ابیشا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دے گی، پھر رومان نے اسے گھر لانے کی حامی بھری تھی۔ سوری بیٹا، پیچھے ہوتے شفق نے آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کیے۔ اٹس اوکے آنٹی، ان سے مل کر وہ منا کی جانب بڑھی۔ اس نے بھی نہایت محبت کا مظاہرہ کیا۔ بیٹھو بیٹا، میں جوس لاتی ہوں، فوراً کچن کی جانب بڑھی۔ ڈیڈی ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے، ابیشا کے دائیں جانب موجود صوفے پر بیٹھتے رومان نے بتایا۔ منا اور شفق سے باتیں کرتے اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ پہلی مرتبہ ان سے مل رہی ہے۔ ابھی اسے بیٹھے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ گریس فول سے سکندر صاحب لاؤنج میں آئے۔ اجنبی چہرے کو دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹکے۔ یہ ابیشا ہے، ابیشا نے کھڑے ہوتے انہیں سلام کیا۔ ارے ابیشا بیٹی آئی ہے، جس محبت سے وہ بھی اس کے پاس آ کر اس کے سر پر پیار دیتے خوش ہوئے، وہ ابیشا کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گیا۔ ایسا لگا وہ ہمیشہ سے ان کی فیملی کا حصہ رہی ہوں۔ انہوں نے زبردستی اسے کھانے پر روک لیا۔ جس وقت وہ واپسی کے لیے اٹھی، سکندر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر عجیب نادم سے دکھائی دیے۔ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں، جو کچھ آپ خزان کے لیے کر رہی ہو؟ ان کے الفاظ پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ انکل پلیز آئندہ یہ سب مت کہیے گا، اللہ نے خزان کو بے قصور ثابت کروانا ہی تھا، وہ چاہے میں ہوتی یا کوئی اور، اللہ نے ان کی مدد کرنی ہی تھی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کبھی کے خزان کے کہے ہوئے الفاظ آج اس کے ہونٹوں پر تھے۔ واقعی اللہ نے جب انسان کی مدد کروانی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی اس کا اپنا ہے یا اجنبی، وہ ایسی ایسی جگہوں اور لوگوں سے اپنے بندوں کی مدد کرواتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ شفق جو پاس ہی کھڑی تھی اس کی بات سن کر اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کب اور کیسے، مگر رومان کی درخواست کے بعد خزان نے اس سے کانٹیکٹ ختم نہیں کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ جلد ہی اسے اپنا سیل نمبر بھی دیا۔ ہاں مگر گھر میں سے کسی اور سے بات کرنے سے اس نے سختی سے منع کر دیا۔ رومان نے ابیشا کو بتا دیا تھا کہ وہ اب مسلسل خزان سے رابطے میں ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خزان کو ابیشا کی ان سب کوششوں کے بارے میں بتائے، مگر ابیشا نے اسے سختی سے منع کیا۔ اگر اس سب کی ذرا سی اطلاع بھی خزان تک گئی تو میں یہ سب یہیں چھوڑ دوں گی۔ میری نیکی کو نیکی رہنے دے، اور انشاءاللہ جب ہم اس سب میں کامیاب ہو جائیں تب ضرور خزان کو بتا دینا کہ وہ بے قصور ثابت ہوا ہے، مگر تب بھی میرا نام تک نہ آئے، نہ ہی نتاشا اور زنیرہ والا کوئی معاملہ ان تک پہنچے۔ میں نہیں چاہتی وہ کبھی بھی میرے احسان مند ہو۔
میں چاہتی ہوں وہ ہمیشہ میرے منہ سے نہیں رہے، میں ان کی نہیں۔ پلیز رومان، مجھ سے وعدہ کرو، نہیں تو میں بتا رہی ہوں میں سب یہی ختم کر کے دوبارہ کبھی تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ عبیشہ سے وعدہ کرتے وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا، مگر اسے امید تھی وقت کبھی نہ کبھی ان دونوں کے راستے ایک کرے گا۔ شام میں رومان کے آتے وہ دونوں ری یونین ڈنر کے لیے شاپنگ کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ غازان حیرت سے ہر علاقے کو دیکھ رہا تھا، سب کچھ کتنا بدل چکا تھا۔ ہیلو، کیا حال ہے یار؟ تم ڈنر پر کیا پہن رہی ہو؟ ایک شاپ پر کھڑے وہ دونوں غازان کے لیے نیوی بلو شرٹ پسند کر رہے تھے جب رومان نے سائڈ پر ہوتے کسی کو فون کیا۔ آواز آہستہ ہونے کے باوجود اتنی ضرور تھی کہ ایک شرٹ تھامے غازان کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ابھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ تمہیں گفٹ کرتا پھروں، یہ کام اب کوئی اور ہی کرے گا، بس جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ نہ جانے کس پر روب جما رہا تھا۔ اوکے بائے کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ جیسے ہی مڑا، غازان کو اپنی جانب حیرت سے دیکھتے پایا۔ یہ کون صاحبہ تھی؟ اس کے سوال پر ایک خوبصورت سے مسکراہٹ رومان کے چہرے پر رکی۔ تم کیسے کہہ سکتے کہ صاحبہ ہی تھی؟ مسکراہٹ دباتے اس نے ادھر ادھر دیکھتے سوال پہ سوال کیا۔ کیا پہن رہی ہو؟ شاید لڑکی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ غازان کے طنز کرنے پر وہ سمجھ گیا کہ اس نے پوری بات سنی ہے۔ سیکریٹ افیئر، اس نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ بیٹا تو گھر چل، فروا کو بتاتا ہوں۔ غازان نے اسے دھمکی دی۔ ہاں ہاں، کوئی پروف تیرے پاس؟ اس نے غازان کو چڑھایا۔ پروف بھی لے آؤں گا۔ بتا کون تھی؟ وہ غصے سے آنکھیں نکالتا رومان کی کلاس لینے کھڑا ہو گیا، جو مسلسل شرارت سے مسکرایا جا رہا تھا۔ میری بھابھی تھی۔ بس اب خوش؟ چل اب آگے کوئی اور شرٹ دیکھتے ہیں۔ رومان کی بات پر وہ کچھ دیر اسے غصے سے گھورتا رہا۔ اب کوئی اور شرٹ کیوں؟ پہلے تو تم نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے، تیرا دماغی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا۔ غازان جھنجھلا کر بولا۔ یہ لائٹ موو پرفیکٹ ہے، یہی لیتے ہیں۔ لمحوں میں اس کی پسند کیوں بدلی تھی غازان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بس یہی ڈن ہو گئی ہے۔ رومان شرٹ تھامے کاؤنٹر پہ جا کر پیمنٹ ادا کرنے لگا۔ رات میں گھر پہنچ کر عبیشہ نے فرید صاحب سے تمام معاملہ ڈسکس کیا۔ زنیرہ، نتاشا اور غازان والے سب واقعات کہہ سنائے۔ ابو، کل میں بہت بڑا قدم اٹھانے لگی ہوں۔ اپنے باس کے ساتھ مل کر پہلے ان دونوں کا بیان لیں گے اور پرسوں کے اخبار میں یہ سب واقعات نہ صرف چھپوانے ہیں بلکہ بہت سی نجی خبروں کے چینلز پر ان دونوں کے انٹرویو بھی میں کر رہی ہوں تاکہ بے قصور کو انصاف ملے۔ میں آپ کی اجازت چاہے، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ اس نے محبت سے فرید صاحب کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے کہا، جس وقت کرسی پر بیٹھے فخر آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ خود بے حد محب وطن تھے اور یہی محبت ان کی اولاد کے دل میں بھی تھی۔ پتہ ہے عبیشہ، میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ اگر بیٹا ہوا تو اسے فوجی بناؤں گا، مگر پھر اللہ نے بیٹیاں دی اور تب میں نے سوچا کہ اس وطن سے محبت رواں رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ سرحدوں پر ہی جا کر اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا جائے۔ اس ملک کے اندر بھی بہت سے غدار بیٹھے ہیں جو اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ کیوں نہ اپنی اولاد کو اس قابل بنایا جائے جو ایسے ناسوروں کے خلاف آواز اٹھائے۔ تمہیں اس فیلڈ میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تم حق کی فروغ اور باتیں کو نیچا دکھاؤ۔ آج میں تم پر جتنا فخر کروں کم ہے کہ تم نے میرے اس خواب کو حقیقت کی شکل دی۔ میں اس پورے کیس میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے نہ کسی سے ڈر ہے نہ خوف، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ تمہیں ہر طرح سے اجازت ہے کہ شریف کپڑوں میں نظر آتے ان غداروں کا نقاب الٹ دو اور دنیا کو دکھاؤ کہ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی بے آواز لاٹھی چل رہے بدیر آخر ایسے لوگوں پر پڑتی ہی ہے۔ میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تم کامیاب ہوگی، بس گھبرانا نہیں۔ اسے محبت سے ساتھ لگائے وہ ہمیشہ کی طرح اس کا حوصلہ بڑھا گئے۔ تھینک یو ابو، بس امی کو آپ نے سمجھانا ہے، اس نے شرارت سے مسکراہٹ دباتے کہا۔ وہ تو کوئی اتنا بڑا کام ہی نہیں، میں نے اسے وہ چینل ہی دیکھنے نہیں دینا۔ شرارت سے مسکراتے ہوئے وہ بڑے مزے سے اسے اپنے آئیڈیاز بتا رہے تھے۔ اگلے دن زنیرہ، نتاشا اور کرنل صاحب کو عبیشہ نے فون کر کے اپنے آفس آنے کی دعوت دی۔ ان سب کے آفس پہنچتے ارشاد صاحب نے ان سے مل کر الگ الگ دونوں کا بیان ریکارڈ کروایا اور ساتھ ہی ساتھ کرنل صاحب کو بھی اپنا لائحہ عمل بتایا۔ میں جہاں تک اور جس حد تک آپ سب کی مدد کر سکا ضرور کروں گا۔ یہ بچی تو ویسے بھی اب مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہو گئی ہے، بیٹیوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے، نڈر اور بے خوف۔ پاس کھڑی عبیشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ بالکل جناب، بہت ہمت والی بچی ہے۔ عبیشہ بیٹا، چینل والے آ گئے ہیں، تم انٹرویو والا کام سر انجام دو۔ جی سر، کہتے ساتھ ہی وہ ان کے آفس سے چلی گئی۔ اگلا دن یقیناً بہت سے ہنگامے لانے والا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ جب یہ بات رستم اور اس کے منسٹر باب تک پہنچے گی تو بہت بڑا طوفان آئے گا، مگر اس طوفان کی زد میں کون سب سے زیادہ آنے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رستم کو بلاؤ جلدی، اخبار میز پر پھینک کر ابرار نے غصے سے پاس کھڑے ملازم کو حکم دیا۔ جی سرکار،
हाथ बांधे घुघियाई अंदाज में फौरन सीढ़ियों की जाने भागा। बेसमेंट में रुस्तम का कमरा था। कुछ ही देर बाद आंखें मलता गुस्से में वो ऊपर आया। क्या मसला है पापा, सुबह सुबह उठा दिया है? उस पर अभी भी पिछली रात का खुमार चढ़ा हुआ था। रोज रात को शराब और शबाब की महफिलों का हिस्सा बनना उसका मामूल था। बैठो यहाँ और ये खबर पढ़ो। इब्रार ने अपने सामने पड़ी कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए दांत पीस कर कहा। ओफो। वो झुंझलाता हुआ कुर्सी पर बैठकर आंखें मसल कर पूरी तरह खोल कर सामने रखा अखबार पढ़ने लगा, जिसके फ्रंट पेज की बड़ी बड़ी सुर्खियों में एक को पढ़कर उसकी आंखें हकीकत में खुल गई। मशहूर M.N.A का बिगड़ा लाडला रुस्तम पिछले कुछ महीनों में 2 लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बना चुका है। एक में तो कामयाब हो गया, मगर दूसरी लड़की पर हमला करते वक्त उसके यूनिवर्सिटी फेलो गाजान ने उस लड़की को बचा लिया, मगर रुस्तम ने अपनी शातिराना चाल से उस लड़के को फंसवा दिया। फिर अंदर के सफ़हात पर दोनों लड़कियां बयान दिया गया था। ये बकवास है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। अखबार को गुस्से से मेज़ पर पटक कर वो मुसलसल नफ़ी कर रहा था। कितनी मर्तबा तुम्हें बकवास की कि ये तवाइफें, ये मॉडल गर्ल्स किस लिए हैं? तुम अपनी अयाशी उनके साथ पूरी करो, मगर नहीं, तुम्हें तो हर जगह मुंह मारने की आदत है। और ये जिसे तुमने लाइब्रेरी में पकड़ा था, ये कर्नल की बेटी है, और ये फौजी किस पाताल में इंसान को फेंकते तुम सोच भी नहीं सकते। वो गुस्से से उस पर चला रहे थे। उफ़ो, आपने ही तो ये आदत सिखाई है, जहाँ मर्जी मुँह मारी करो। ये हवस आपसे ही तो सीखी है। कभी पैसे की हवस तो कभी औरत की हवस। आज मैंने ऐसा क्या कर लिया तो क्या बड़ा किया? वो मामले की संगीनी को समझने से कासिर अपनी ही कहे जा रहा था। बकवास बंद करो। इस बाकी के बयान में साफ उन्होंने लिखा है कि वो तुम पर रेप का केस करेंगे, और फिर जब ये फौजी किसी जज और वकील के पीछे लगते हैं तो वो हम जैसों के हाथ बिक भी नहीं सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अभी इब्रार हाथ मल ही रहा था कि मोबाइल बजने लगा। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? कौन है ये लड़की? मैं उनके खिलाफ केस करूँगा। वो गुस्से से दौड़ा, फिर फ़ोन बंद करके टीवी की जाने मुड़ा। ऑन किया तो वहाँ भी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर कोई लड़की इन्हीं दोनों लड़कियों को सामने बिठाए रुस्तम के तमाम काले करतूत खोल रही थी। ये सब पागल हो गए हैं कि कौन है ये लड़की जो इनका इंटरव्यू कर रही है? हिम्मत कैसे हुई इन चैनल्स की? वो गुस्से से पागल हो रहा था। और उसके बाद से तो धड़ाधड़ फ़ोन आना शुरू हुए। रुस्तम ने फ़ौरन इन चैनल्स को फ़ोन करके सख्त सुनानी चाहिए, मगर उन्होंने बेबसी का इजहार किया। मैं तुम सब के चैनल्स बंद करवा दूंगा। वो फुनकारा। सर, पहले आप अदालत में पेशियां भुगत लें, क्योंकि ये लड़की कल तक अदालत के जरिए आपको नोटिस भिजवा रही है। चैनल के प्रोड्यूसर की बात पर वो शौक में आ गया। पता करवाओ इस लड़की के बारे में। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अबीशा इस वक्त इन दोनों के मोबाइल्स में से रुस्तम के मैसेजेस का रिकॉर्ड दिखा रही थी। एक ही नंबर से आने वाले वो दोस्ती और फिर धमकियों के मैसेजेस पूरी दुनिया के सामने चल रहे थे। ना सिर्फ वो, बल्कि जिस कंपनी से रुस्तम ने अपने आईडी कार्ड पर वो नंबर निकलवाया था, उस कंपनी ने भी तस्दीक कर दी थी कि यह मोबाइल रुस्तम के ही ज़ेरे इस्तेमाल है। अब कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती कि ये सब काम उस रुस्तम नामी शख्स ने किए हैं, बल्कि जुनैरा के बताए जाने पर जिस फ्लैट में ले जाकर उसके साथ वो घटिया हरकत उस शख्स ने की, हमने उसका भी पता करवा लिया है। वो भी रुस्तम नामी उस दरिंदे का ही है। और ये रहे उस फ्लैट के तमाम कागजात का रिकॉर्ड। वो तमाम पेपर्स अबीशा कैमरे की स्क्रीन के सामने दिखा रही थी। दोनों बाप बेटा सर पकड़े बैठे थे कि ये हुआ कैसे, किसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और उन्हें पता तक न चला। मर गए थे क्या तुम सब जब इन लोगों ने ये चीज़ें पता करवाई थी? किस बात के हम तुम्हें पैसे देते हैं? रुस्तम कमरे में मौजूद इन बॉडी गार्ड्स पर बरसने लगा जो हम वक्त उनके पास मौजूद रहते थे। पापा, इस लड़की को उठवाने के सिवा कोई चारा नहीं। वो मुड़कर इब्रार से मुखातिब हुआ। पागल हो गए हो तुम? खबरदार अब इस लड़की को छेड़ा। देख नहीं रहे तुम कितनी NGOs और वकीलों को उसने अपने साथ मिला लिया। अगर अभी हमने उस पर हाथ डाला तो फौरन पकड़े जाएंगे। ऐसी कोई हमाकत इस वक्त नहीं करनी तुम, और अब इस घर से बाहर नहीं जाओगे, बल्कि मैं तुम्हें फार्म हाउस शिफ्ट करवाता हूँ। तुम कुछ अर्सा वहीं रहोगे और उस लड़की के बारे में अब सोचना भी नहीं। ये सब तुम्हारी हमाकतों का नतीजा है जो हमें भुगतना पड़ेगा। मैं खुद इस लड़की से बात करूँगा, और तुम, जब तक मैं ना कहूँ तुम इस फार्म हाउस से बाहर नहीं निकलोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगा। अभी मुझे ये मामला अपने तौर पर हैंडल करने दो। इब्रार ने कुछ सोचते हुए उसके इरादों पर पानी फेरा। शाम तक ना सिर्फ इब्रार ने रुस्तम को अपने फार्म हाउस में रिपोर्ट करवा दिया, बल्कि अबीशा का पर्सनल नंबर भी हासिल कर लिया। हेलो, अबीशा से बात हो सकती है? जैसे दूसरी जानिब से आवाज़ आई। इब्रार ने कोई भी और बात किए बिना अबीशा से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। जी, अबीशा ही बात कर रही हूँ। देखो लड़की, तुम जो कुछ रुस्तम के खिलाफ उगल रही हो, इस सब का क्या मकसद है? इब्रार ने अपना तारुफ करवाए बिना मतलब की बात की। अव्वल तो मैं जानती नहीं कि आप कौन हैं। अगर आप तारुफ करवा दें तो मुझे जवाब देने में आसानी होगी। अबीशा की बात ने इब्रार को बहुत अच्छे से बता दिया कि अबीशा कोई आम लड़की नहीं,
मैं उसका बाप हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, कौन सी मराहत चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूँ, मगर तुम ये सब ख़त्म करो और पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है वो और जो केस किया है वो सब वापस लो। स्पाट लहजे में अभिषा को हंसने पर मजबूर कर गया। अरे इतनी सस्ती चीज़ों पर मान जाऊँ? पैसा मराहत नहीं जनाब, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं। इस्तजाइया लहजा इब्रार को साफ अपना मजाक उड़ाता महसूस हुआ। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? जो कहोगी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। अब की बार उसकी ना आवाज़ ऊंची थी, न लहजा तल्ख, बल्कि इल्तिजाइया था। ना मुझे ये पैसा चाहिए, ना कोई मराद। मुझे तुम्हारा बेटा सलाखों के पीछे या फिर तख्तादार पर लटका हुआ चाहिए। सुना तुमने? उसके लहजे में फनकार थी जो इब्रार को मुंजमद कर गई। भूल है तुम्हारी, तुम्हें तो मैं ऐसी जगह फेंकूंगा कि कोई ढूंढ ना सकेगा। वो मुंह से आग बरसाने लगा। अरे सर, ज़रा ज़बान और हाथ हल्का रखिए। आपकी तमाम गुफ्तगू मेरे मोबाइल में लगे छोटे से ट्रांसमीटर में रिकॉर्ड हो रही है और आज सुबह की तरह कल सुबह भी ये फ़ोन कॉल मुख्तलिफ चैनल्स की हेडलाइन बनेगी। अब आप अपने बेटे समेत पेशियों के लिए तैयार रहिए। अब आपसे मुलाकात कमरा अदालत में होगी। बड़े मज़े से उसे मद्दा करते वो कॉल काट के सुबह ही रुमान ने यह मशवरा दिया था कि अभिषा के मोबाइल पर आने वाली कॉल्स की रिकॉर्डिंग की जाए। जाहिर है ऐसे लोग ओछे खंडों पर तो उतरते हैं और वही हुआ। 2 दिन बाद जब पुलिस पूछगछ करने इब्रार के घर गई, वहाँ रुस्तम की गुमशुदगी इस बात का सबूत थी कि इस सब में वो मुलविस है। अरे ऑफिसर, चंद मैसेज और कॉल से ये बात कहाँ साबित होती है कि मेरा बेटा किसी का रेप कर सकता है? बड़े धीमे अंदाज में वो पुलिस ऑफिसर को अपनी लच्छेदार बातों में उलझा रहा था। वैसे भी मैं उस लड़की पर केस करवा रहा हूँ। अरे ऐसे ही कोई भी उठकर मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा देगा। जनाब, अगर आपके बेटे ने कुछ नहीं किया तो उनसे मिलने में क्या हर्ज है, लेकिन आपने तो लगता है उन्हें गायब करवा दिया है। ऑफिसर की बातें सुनकर उसके तन बदन में आग लग रही थी। ऐसा नहीं है, देखिए जवान बच्चा अपने दोस्तों के साथ फिरने गया है। कहाँ फिरने गया है? उसने जांचती नज़रों से इब्रार को देखा। यहीं कहीं शुमाली इलाका जात। चलिए आप अभी हमारे सामने उस वक्त फ़ोन पर हमारी बात करवा दें, हमें भी तसल्ली हो, क्योंकि हम उनके नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं तो वो तो नंबर ही बंद है। ऑफिसर ने फिर मशकूक नज़रों से उसे देखा। हो सकता है किसी ऐसी जगह हो जहाँ सिग्नल ना हो। देखिए सर, अगर आप सच पर हैं तो इन लूली लंगड़े वाहनों की आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर तो फिर हम आपके साथ तामुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये केस ऊपर खाने खुल चुका है और आर्मी के बंदे इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। अगर आप तावन करें तो शायद कोई मसलहत की राह हमवार की जा सके। ऑफिसर उठकर उसे मुसाफा करके इजाज़त लेकर चला गया। आखिर वो कहाँ गया? आज पूरा हफ्ता हो चुका था मगर रुस्तम का कहीं पता नहीं था, ना ही उसका बाप उसके बारे में कुछ बता रहा था। उसका एक ही हल है कि उसके बाप को अंदर कर दिया जाए। रुमान गुस्से में मुट्ठियां भींचकर बोला। वो दोनों इस वक्त अली के फ्लैट पर थे, लाउंज के सोफे पर आमने सामने परेशान बैठे थे। तुम लोग टेंस मत हो, अंकल नताशा के वालिद इस सारे मामले को अपने तौर पर देखेंगे। उसका एक फार्म हाउस है, जहाँ तक हमारा शक है उसे वहीं पर रखा गया है। हम उसके घर एक खुफिया रेड करने का सोच रहे हैं, उम्मीद है वो वहीं से मिल जाएगा। अली के बताने पर वो दोनों एक दूसरे की जानिब देख कर रह गए। दिल में दोनों ने आमीन कहा। गाज़ान से कल बात हुई थी मेरी, तुम आंटी और अंकल की बात क्यों नहीं करवाते उससे? अली ने गाज़ान के बारे में बात करते हुए रुमान से पूछा। नहीं, अभी नहीं। जब इस केस का कोई मुकम्मल नतीजा निकलेगा, जब उस शख्स को सज़ा होगी, तब मैं मम्मी डैडी को कहूँगा कि उससे एक्सक्यूज़ करें। शायद ये सब बताते कि वो बेकसूर है, तब ही उसके दिल में से हमारे लिए हर बदगुमानी निकल जाए। अब इस तरह उसे फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी डैडी जितना मर्जी उसको कह लें कि उनसे गलती हुई, मगर उसके दिल पर हमने जो ज़ख्म लगाए हैं वो इतनी जल्दी मुंतमिल नहीं होंगे। मैं अभी तक इस वाक़ये को और गाज़ान की हालत को नहीं भूल सका, तो वो कैसे इतनी जल्दी भूल जाएगा? गैरों के लगाए हुए ज़ख्म इंसान भूल जाता है। अपनों की दी हुई थोड़ी सी भी तकलीफ़ सालों इंसान को खून के आंसू रुलाती है। मैं कभी उसे किसी भी बात को भूल जाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जब वो खुद को इस काबिल समझेगा कि वो हर बात को दिल से भुला चुका है, बेशक तब वो हम सब के पास आए। रुमान के लहजे में मौजूद दर्द पर अभिषा की आंखें अश्कबार हुई। आंखें नीचे करके उसने आंसू पूरों से साफ किए। शाम का वक्त हो चला था। खाना खाने के बाद खजान तो ऐसा सोया कि शाम के 6 बजे ही आंख खुली। फ्रेश होकर जैसे ही कदम बाहर निकाला, एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ ना तो मना की थी जो कल रात ही आई थी, ना शफक और ना फरवा की। आवाज़ के साथ ही झरनों की सी शफाफ हंसी सुनाई दी। इस आवाज़ के साथ तो बहुत गहरा रिश्ता था, मगर उसके घर में यही सोच उसे बेख्तियार करके वो अपनी ही रो में सीढ़ियों से नीचे लाउंज में उतरना चाह रहा था, ताकि देख सके कि उसका शक ही है या हकीकत में वो वही है जिसकी उसके दिल ने गवाही दी है। इतनी देर में सीढ़ियों से रुमान ऊपर की जानिब आता दिखाई दिया।
غازان نے وہیں رک کر اپنی جانب آتے رومان کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھتے نیچے کی جانب اشارہ کیا۔ یار فروا کی فرینڈ آئی ہے، تم اوپر ہی رہو، وہ تھوڑا پردے والی ہے۔ رومان کی بات پر بھی اسے کچھ لمحے اپنی سماعتوں میں پڑنے والی آواز کو شک سمجھنے میں دیر لگی۔ نہ جانے کیوں سے شک نہیں لگ رہا تھا۔ اوہ سوری، خود کو سنبھالتا وہ قدم واپس موڑ لے گیا۔ ویسے تم سے پردہ نہیں کرتی، غازان نے شرارت سے اسے دیکھ کر کہا۔ ارے یار میرا تو بڑا اہم رشتہ بنتا ہے، اس سے میرے سامنے کوئی پردے وردے کا چکر نہیں۔ ہاں تم ابھی اجنبی ہو اس کے لیے، اسی لیے، رومان نے مفصل جواب دیا۔ اوکے اوکے، اور تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ وہ دونوں باتیں کرتے غازان کے کمرے میں جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رومان کو کوئی میسج آیا، وہ باہر چلا گیا۔ غازان بھی اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہی آواز لان میں سنائی دی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر غازان نے اس آواز والی کا چہرہ دیکھنا چاہا جو بہت دیر سے اسے بے چین کر رہی تھی، مگر افسوس اس کی پشت غازان کی جانب تھی۔ شفق کے ساتھ باہر نکلتے وہ ان سے نہ صرف باتیں کرنے میں مصروف تھی بلکہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بے حد محبت سے انہیں اپنے ساتھ لپٹائے کچھ کہتی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسی طرح انہیں سامنے ان سے مل کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی، بلو جینس پر پرپل شرٹ اور اسکارف گلے میں لیے۔ کھلے بال اس کے چہرے کے ارد گرد آ کر اتنی دور سے غازان کو اس کے خد و خال دیکھنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے غازان پردہ ہٹا کر واپس اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ رات میں نتاشا کے والد نے ابرار کے فارم ہاؤس پر ریڈ کروانا تھا، مگر اس خفیہ کارروائی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ تمام کوششیں بے سود گئی۔ ان کے بندوں نے سارا فارم ہاؤس چھان مارا مگر رستم کہیں بھی نہ ملا۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر وہ گیا کہاں، اسے زمین لے گئی یا آسمان کھا گیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ یہ کیس تو بے جان ہو گیا ہے۔ علی، نتاشا، رومان اور ابیشا چاروں نتاشا کے گھر ہی موجود تھے۔ نہیں، یہ کیس بے جان نہیں ہوا، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ مجھے کل ہی ایک فیملی نے اپروچ کیا جن کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کے ساتھ رستم نے اسے مار دیا اور لاش ان کے گھر کے باہر پھینکوا دی۔ اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد جو گولی اس کے جسم کے آر پار ہوئی وہ اس پسٹل میں سے نکلی تھی جسے ابرار کا ایک ماتحت بہت عرصے سے استعمال کرتا ہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف اس بندے کو غائب کروا دیا بلکہ اس سے وہ پسٹل بھی برآمد کروا لی۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہاں اتنا اندھا قانون ہے جو سچے کو بھی جھوٹا کروا دیتا ہے۔ رستم کے خلاف ان لوگوں نے FIR درج کروانی چاہی تو پولیس والوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور میں نے اپنے طور پر بھی اسی کیس کی جانچ پڑتال کروائی ہے۔ اور تو اور ان لوگوں نے ایک NGO کو اپنے ساتھ ملایا مگر اس NGO کی ڈائریکٹر کو ابرار اور رستم نے مروا دیا۔ میں اس ڈائریکٹر کے بیٹے سے بھی ملی ہوں اور صاحب کا ریکارڈ نکلوانے پر معلوم ہوا کہ یہ سب واقعی ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگ ہماری مدد کرنے کو پوری طرح تیار ہیں، تو یہ ایک اور کیس ہمارے کیس کو مضبوط کر دے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اب تو قتل کا مقدمہ بھی بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ کب تک ابرار اسے چھپائے گا؟ آخر تو وہ بل سے باہر آئے گا ہی، ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ ابیشا کی باتیں ان سب میں ایک نئی روح پھونک گئی۔ اس کا ایک اور حل بھی ہے، نتاشا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی اچانک بولی۔ وہ کیا؟ سب نے تجسس سے پوچھا۔ اس کے باپ کو اندر کر دو، رستم کسی نہ کسی طرح باہر آ جائے گا۔ نتاشا کا مشورہ تھوڑا سا مشکل صحیح مگر غلط نہیں تھا۔ اس پر عدالت کی بات نہ مانے یا توہین عدالت کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کہ جب عدالت کہہ رہی ہے کہ ملزم کو پیش کرو تو وہ اسے کیوں چھپا رہا ہے؟ کیا یہ عدالت کے حکم کی توہین نہیں؟ رومان کی بات میں بھی وزن تھا۔ ہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، میں وکیل سے بات کرتی ہوں۔ ابیشا نے فوراً اس مشورے پر عمل پیرا ہونے کی حامی بھری۔ ریڈی ہو؟ رومان نے ہلکے سے غازان کے کمرے کا دروازہ ناک کر کے پوچھا۔ ہاں آ رہا ہوں۔ آخری مرتبہ سامنے لگے ڈریسنگ کے شیشے میں اپنا جائزہ لیتے غازان نے اونچی آواز میں کہا۔ نہ جانے کیوں دل عجب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ حال سے ماضی کی جانب جانے کا سفر کیسا ہوتا ہے آج غازان کو محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اس لیے بھی تھا کہ وہ جگہ جہاں اس نے آخری دن میں ذلت و رسوائی دیکھی آج وہاں کون کون اسے معتبر کرنے والا ہے۔ جب سے وہ واپس آیا تھا اور اس کے یونیورسٹی کے اساتذہ کو معلوم ہوا تھا، نہ جانے انہوں نے کتنے فون کیے تھے۔ کوئی اسے گھر آنے کی دعوت دے رہا تھا تو کوئی اسے بار بار کہیں باہر ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ وقت واقعی بہت بڑا استاد ہے، وہ آپ کو نہ صرف اپنے پرائے کی پہچان کرواتا ہے بلکہ آپ کو ذلت سے عزت اور عزت سے رسوائی ہر رستے کا سفر کروا دیتا ہے۔ غازان نے دونوں رستوں کا مزہ چکھ لیا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں موو شرٹ پہنے، ڈارک پرپل ٹائی لگائے، ہلکی سی شیو میں وہ اور بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی پہنچنے تک وہ بس خاموش تھا۔ ایک فلم نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی۔ رومان نے بھی اسے چھیڑنے سے پرہیز کیا۔ کبھی کبھی آپ کو کسی دوسرے کی تسلی فرے الفاظ سے زیادہ خود اپنی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کی خود سے کی جانے والی گفتگو آپ کے لیے سب سے بڑا کتھارسس ہوتی ہے۔ آخری بار بھی یہاں اسی طرح رنگ و بو کا سیلاب تھا جیسے کہ اب تھا۔
غازان اور رومان بھی اس رنگ و نور کا حصہ بننے کے لیے آگے بڑھے۔ او مائی چائلڈ، تھینک یو سو مچ، آج آ کر تم نے میری بات کا مان رکھ لیا۔ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو آفٹر اے لانگ ٹائم۔ سر باقر جو کہ غازان کے ٹیچر تھے بلکہ اب ان کے ڈپارٹمنٹ کی ڈین بن چکے تھے، ہمیشہ کی طرح غازان سے والہانہ انداز میں ملے۔ وہ شروع سے غازان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے تب بھی غازان کا ساتھ دیا تھا جب بہت سے اور اساتذہ اسے غلط سمجھتے تھے۔ یہ وہ واحد استاد تھے جنہوں نے رومان کے پیچھے لگ کر غازان کا کینیڈا کا نمبر اس سے لیا تھا۔ سر آپ کا تھینکس کہ آپ نے مجھے یاد رکھا۔ غازان نے بھی ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس انہیں دیکھتے ہمیشہ کی طرح غازان کی جانب بڑھے۔ وہی عزت، محبت اور شہرت جو اس یونیورسٹی سے ہمیشہ سے اسے ملی، آج بھی وہی سب پھر سے غازان کے ارد گرد تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ درمیان میں اتنے سارے آئے تھے۔ کوئی بچوں والا تھا تو کوئی ابھی بھی سنگل، مگر سب خوش گپیوں میں مگن تھے۔ غازان بھی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ پاس سے وہی آواز، وہی خوبصورت مدھم ہنسی سنائی دی جو ان 10 سالوں میں بھی غازان کے دل سے نہیں نکلی۔ پورے تمطراق سے وہ وہی موجود تھی۔ غازان خود کو جانب دیکھنے سے روک نہ پایا۔ موو اور وائٹ شرٹ سے ڈریس میں، ہلکے میک اپ میں بھی وہ ویسی ہی تھی جیسی 10 سال پہلے تھی، باوقار سی۔ ایسا لگا تھا زمانے کی گرد بھی اسے چھو کر نہ گزری ہو۔ آج غازان خود کو بے اختیار ہونے سے نہ روک پایا۔ اپنے دوستوں کے گروپ سے معذرت کرتا وہ ابیشا کی جانب بڑھا جو خود بھی اس وقت اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے پاس موجود لڑکیاں کہیں اور بڑھ گئی تھیں، وہ ان کی ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ابیشا، اپنے بات سے ابھرنے والی وہ آواز ابیشا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ گردن موڑ کر جس قدر حیرانی، خوشی اور نہ جانے کس جذبے سے اس نے غازان کی جانب دیکھا، غازان کا دل کیا ابھی اسی وقت ان آنکھوں کو سب سچائی بتا دے، اپنے دل کے سب جذبے ان پر عیاں کر دے۔ آپ، بڑی مشکل سے یہ لفظ اس کے ہونٹوں سے ادا ہوا۔ کیسی ہیں؟ غازان کی نگاہوں کی چمک اسے خیرہ کیے دے رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ کب واپس آئے؟ ابیشا کے پوچھے جانے سوال نے اسے چونکایا۔ چند دن پہلے۔ آپ کو پتا تھا کہ میں کینیڈا ہوں؟ غازان نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، وہ آپ کے بھائی سے پتا چلا تھا کہ اس نے جلدی سے بات سنبھالی، نظریں دور کھڑے رومان پر تھی جسے کچا چبانے کا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ویلکم بیک، آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ابیشا نے اپنی نظریں واپس غازان کی جانب موڑتے کہا۔ اس کے لہجے کی سچائی غازان کو سرشار کر گئی۔ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ بس ایک اخبار کی ایڈیٹر۔ شادی اور بچے؟ نہ جانے کس مشکل سے دھڑکتے دل سے غازان نے یہ سوال کیا۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ کچھ بھی نہیں، ابھی تو سنگل لائف انجوائے کر رہی ہوں۔ غازان کی بات کے جواب میں جو کچھ اس نے کہا غازان کے دل کی دھڑکن کو اعتدال میں لانے کے لیے کافی تھا۔ اور آپ؟ ابیشا انجان بنتے پوچھنے لگے۔ کوئی دل کو بھائی ہی نہیں؟ اس کی نظروں کا اپنی نظروں کے حصار میں جکڑتے غازان کے الفاظ ابیشا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر کے پلکوں کی جھالک گراتے ہلکا سا رخ موڑ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آنٹی اور انکل کیسے ہیں؟ غازان کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی، کون دیکھ رہا ہے کون نہیں، بس وہ نظروں کے سامنے ہو، دل کو بس اسی کی چاہ تھی۔ سب ٹھیک، ابیشا مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا کچھ لڑکیاں ان کی جانب بڑھی، غازان کو دیکھ کر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ ابیشا ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد غازان مڑ کر کسی اور کو تلاش کرنے لگا۔ اسٹیج پر کچھ لڑکوں نے گانوں کا سلسلہ شروع کیا، ایک کے بعد دوسرا سب کی فرمائشیں بھی پوچھی جا رہی تھی۔ بہت سے دوست ایک دوسرے کو گانے ڈیڈیکیٹ بھی کر رہے تھے، سب بیتے دنوں کی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ غازان کے دل میں نہ جانے کیا سمائی۔ ایک پیپر پر کچھ الفاظ لکھ کر اسٹیج پر موجود ایک لڑکے کو تھمایا۔ The next song is for someone very special, from someone very special۔ وہ لڑکا جو گانا گا رہا تھا ایک گانا ختم کرتے اس نے مائک میں اعلان کیا۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے، کچھ کھڑے تھے، مگر سب ان کی جانب متوجہ تھے۔ ابیشا غازان کو وہ چٹ اس لڑکے کی جانب بڑھاتے دیکھ چکی تھی۔ نام بتاؤ اسپیشل کا؟ کسی نے ہانک لگائی۔ بھائی یہ تو رازداری کی بات نہ ہوئی پھر، اس لڑکے نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد گٹار کے تار چھڑے۔ I have been gone for so long now, chasing everything that's new. I have forgotten how I got here. I have not forgotten you. We were just children with our eyes open and you were all that I could see. غازان کی بے اختیار نظر دور گول میز کے گرد اپنی فرینڈز کے ساتھ بیٹھی ابیشا کی جانب اٹھی۔ اسی لمحے اس نے بھی غازان کی جانب دیکھا۔ کیا جذبے نہیں تھے اس شخص کی نگاہوں میں، اور وہ جان لیوا مسکراہٹ ابیشا کو کنفیوز کر گئی۔ گھبرا کر نظروں کا رخ موڑا۔ غازان کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔
خیریت؟ اکیلے اکیلے مسکرا رہا ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ رومان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ پاس ہی کھڑا کچھ لڑکوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ بس ویسے ہی، خزان نے مسکراہٹ سمیٹی۔ کھانا کھانے کے بعد ابھی بھی سب لوگ وہیں موجود تھے۔ اس ماحول سے کسی کا نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ خزان پانی پینے کی غرض سے ایک ٹیبل کے قریب آیا کہ بائیں جانب سے کسی کی پکار پر مڑا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آپ کب آئے؟ کوئی لڑکی بے حد خوشی کا اظہار کرتی خزان سے پوچھ رہی تھی۔ خزان نے اجنبی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نتاشا، جس کی اس رات آپ نے جان اور عزت دونوں بچائے تھے۔ نتاشا کی بات پر وہ چل ہمیں خود کو نارمل نہ کر سکا۔ بہت کچھ کہنا ہے آپ سے، بہت سارا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ نہ ہوتے تو آج میں یوں سر اٹھا کر نہ جی رہی ہوتی۔ آپ کا تو بہت بڑا احسان ہے مجھ پر۔ وہ تشکر بھرے لہجے میں غازان سے مخاطب تھی۔ ارے نہیں، پلیز، بس اللہ نے آپ کی عزت کی حفاظت کرنی تھی، میرا کوئی کمال نہیں۔ غازان اپنے ہمیشہ کے سے آج وہ انکساری والے لہجے میں بولا۔ آپ کے تو بھائی اور ابیشا نے جس طرح مجھے اس ٹرانس سے باہر نکال کر مجھے دنیا کے سامنے آنے کے لیے ہمت بخشی، آج بھی یاد کرتی ہوں تو دل میں ان کی محبت اور بھی بڑھتی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ خزان سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں تو دعا کرتی ہوں ابیشا جیسی لڑکی بننے کی اللہ ہر کسی کو توفیق دے۔ جس طرح اس نے کیس… ابیشا کی بات وہیں رہ گئی کہ پاس سے اسے کسی نے پکار لیا۔ وہ ایکسکیوز می کرتی مڑی، مگر خزان وہیں ششدر سا اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ابیشا، رومان، کیس، سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ نگاہ سامنے اٹھی۔ ابیشا رومان کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ دور سے بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس سے ناراض ہو اور رومان اسے منانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ان میں بے حد بے تکلفی لگ رہی تھی۔ رومان نے کبھی کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ خزان کو سوچ کر نتاشا کو ڈھونڈتا اس کے پاس آیا۔ نتاشا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں نہیں، کہیں باہر، اگر آپ مجھے مناسب جگہ بتا دیں۔ کیوں نہیں، آپ میرا سیل نمبر رکھ لیں، جب کہیں گے، جہاں کہیں گے میں آ جاؤں گی۔ جلدی سے اپنا سیل نمبر ایک پیج پر لکھ کر اس نے خزان کی جانب بڑھایا۔ آئیے میں آپ کو اپنے فرینڈ سے ملواؤں۔ خزان کے لیے وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس آئے۔ وہاں سے واپسی پر خزان اتنا تو جان گیا کہ رومان نے ابیشا اور اپنے تعلق کو خزان سے چھپایا، مگر وہ تعلق اور نتاشا اور خزان والے معاملے سے اس کا کیا تعلق ہے، وہ سب جاننا بے حد ضروری تھا، اور اس سب سے یقیناً نتاشا واقف تھے۔ اگلے دن ناشتے سے فارغ ہوتے اپنے کمرے میں واپس آ کر خزان نے سب سے پہلے کام نتاشا کو کال کرنے کا کیا۔ پچھلی رات اس نے جس مخمصے میں گزاری تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ معذرت، میں نے صبح ہی آپ کو ڈسٹرب کیا۔ دوسری جانب فون اٹھا لیے جانے پر خزان نے گھڑی دیکھ کر کہا جو صبح کے 11 بجا رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ارے نہیں، اتنی صبح تو ہرگز نہیں، بلکہ اب تو دوپہر کا وقت ہے۔ اس نے خزان کی خفت مٹانی چاہی۔ میں آج ہی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، جگہ اور وقت کا انتخاب آپ کر لیں۔ خزان نے نہایت رسان سے اپنے کال کرنے کا مقصد بیان کیا۔ شام 4 بجے میں آپ کو ریسٹورنٹ کا ایڈریس دیتی ہوں، آپ وہاں آ جائیے گا۔ نتاشا نے سکون سے اسے وقت اور جگہ دونوں کا بتایا۔ جس شخص نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ تیاگ دیا تھا، اس سے اکیلے ملنے پر اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی عزتوں کے رکھوالے کبھی بھی نقب نہیں لگاتے۔ خزان نے جگہ کے بارے میں جاننے کے بعد فون بند کیا۔ محبت بھری نظریں اپنے موبائل کی اسکرین پر موجود ابیشا کی تصویر پر جمائی جو اس نے فیئر ویل کی رات لی تھی۔ یہ تصویر اس نے 10 سال سے اپنے موبائل کی اسکرین کی زینت بنا رکھی تھی۔ وہ ابیشا کو بھلانا چاہتا بھی تو یہ تصویر خزان کو کبھی اسے بھلانے ہی نہ دیتی۔ کل رات بھی وہ ایسی ہی تھی، اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی بے ریا جتنی 10 سال پہلے تھی۔ اس رات گھر چھوڑتے وقت اس نے سوچا تھا کہ وہ سم کے ساتھ موبائل بھی یہیں چھوڑ جائے، مگر پھر اسے ایک تصویر نے اسے مجبور کیا کہ وہ موبائل بھی ساتھ لے جائے۔ 10 سال بعد بھی وہ اس موبائل کو کبھی خراب نہیں ہونے دیا تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے کھڑکی میں کھڑا وہ بس ابیشا کو سوچے جا رہا تھا۔ کل سے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے بھیگا دسمبر سننا ہے، میں ابھی تو نہیں دے سکتی کیونکہ ابھی میرا ویکینڈ کی کلاسز چل رہی ہیں، اور جیسے مجھے فری ٹائم ملے گا تو میں آپ لوگوں کے لیے بھیگا دسمبر اس کو ریکارڈ کروں گی اور اس کو دوسرے چینل پر دوں گی۔ تو وہاں پر پہلے میں ایک شارٹ ویڈیو بناؤں گی چھوٹی سی، اس کے اندر آپ لوگوں کو لنک دوں گی۔ اگر ایسے پاسبل نہیں ہوا تو ایسے ہی میں کوئی ناول کی کسی بھی ناول کے ساتھ آپ لوگوں کو نیچے جو بھی میں لنک ہے وہ دے دوں گی۔ تو ابھی بھی میں آپ لوگوں کو لنک دے رہی ہوں کمنٹ سیکشن میں، آپ لوگ جائیے اور اس چینل کو کیا کہتے ہیں کہ سبسکرائب کر دیجئے، ٹھیک ہے،
تاکہ بھیگا دسمبر کے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ جو لاسٹ والی 10 ایپیسوڈز رہتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو 2 پارٹ میں انشاءاللہ کر کے دے دوں گی، تو آپ لوگوں کو وہ اس چینل پر ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں جو کہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہوگی۔ اللہ حافظ۔